بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز ناظرین، ARYQ ٹیلی ویژن کی اسپیشل عید الفطر ٹرانسمیشن میں شان عید کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی۔ اولاً میری طرف سے اور ہماری ARYQ ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو عید الفطر کی لاکھوں نہیں کروڑوں خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ کریم عید الفطر اس عظیم خوشی کا صدقہ آپ کی زندگیوں میں خوشیوں کی بہار پیدا کر دے۔ ناظرین، ہماری اس دنیا کے اندر ایک بات کی جاتی ہے کہ انسان کے بغیر نامکمل ہے، انسان کی ضرورت ہے، انسان کا وسیلہ ہے۔ بلا شبہ یہ بات حقیقت ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ معزز ناظرین، آپ اس حوالے سے جانتے ہیں کہ انسان کبھی دو حوالوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی دوسرے انسان کی نظر میں جب انسان کسی کے لیے آسودگی کا باعث بنتا ہے، راحت کا باعث بنتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو خوشی دیتا ہے، ایک اس کا تعارف یہ ہوتا ہے۔ اور ایک تعارف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، دوسرے انسان کو دکھ دیتا ہے، دوسرے انسان کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دونوں تعارف ہیں۔ دنیا کے اندر جب کوئی انسان کسی انسان کے کام آتا ہے، کسی کو خوشی دیتا ہے، کسی کے لیے آسودگی کا باعث بنتا ہے، اس کے لیے تعریفی کلمات، پازیٹیو کومنٹس، پازیٹیو ریمارکس دیے جاتے ہیں۔ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات رحم کرنے والی ہے، وہ چاہتی ہے میرے بندوں پہ میرا بندہ رحم کرنے والا ہو۔ اور اسی طرح ناظرین، جب کوئی انسان کسی کو دکھ دیتا ہے، بے شک وہ اس دنیا میں رہتا ہو یا اس دنیا سے چلا جائے، اس کے بارے میں بھی ایک رائے قائم ہوتی ہے کہ یہ انسان بڑا کوآپریٹو ہے، بڑا کام آنے والا ہے، دوسروں کو سکھ دیتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے، لیکن جیسے ہی اپنا بیہیویئر وہ نیگیٹو کرتا ہے، کسی کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، کسی کو دکھ دیتا ہے اور آسودگی والا عمل اس سے چھین لیتا ہے، تو اس کے بارے میں دنیا میں بہت زیادہ نیگیٹو رائے قائم ہو جاتی ہے۔ دوسرے بندے انسان اس کے لیے دعا نہیں کرتے، دنیا میں بھی اس کا امیج نیگیٹو ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی جب اللہ کی بارگاہ میں اس نے حاضر ہونا ہے، روز محشر اس کے لیے دعائیں نہیں پہنچیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں۔ عید الفطر یہ خوشی کا موقع ہے، اور اس دن کو منانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم دوسرے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے، انسانیت کے لیے رحم والے بن جائیں، آسودگی پہنچانے والے بن جائیں۔ اگر ہم کسی کو دکھ دیں گے، کسی کو نقصان پہنچائیں گے، تو بلا شبہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ الٹیمیٹلی ہمیں بھی نقصان سے گزرنا پڑے گا۔ آؤ مل کر مانگیں دعائیں ہم عید کے دن، باقی رہے نہ کوئی بھی غم عید کے دن۔ ہر آنگن میں خوشیوں بھرا سورج اترے، ہر آنگن میں خوشیوں بھرا سورج اترے، اور چمکتا رہے ہر آنگن عید کے دن۔ ناظرین، عید الفطر کا جو دن ہے، اس کو یوم الجائزہ، در حقیقت میں یہ یوم الجائزہ بھی ہے اور یہ یوم انعام بھی ہے۔ اگر آپ اس دن کے حوالے سے ہماری علماء سے کبھی ڈسکس کریں، وہ آپ کو اس دن کو گزارنے کا اور اس کو آسان طریقے سے نبھانے کا طریقہ اور سلیقہ بتائیں گے۔ میں آج کی اس خوبصورت نشست میں اپنے مہمانوں کے تعارف کی طرف بڑھتا ہوں۔ میری دائیں جانب
ہمارے ملک پاکستان کے بلکہ عالمی شہرت یافتہ قوال شہباز فیاض قوال بدو ملی شریف والے، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ محترم شہباز حسین صاحب، محترم فیاض حسین صاحب، آپ دونوں کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی علمی اور فکری شخصیت، بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف ہیں اور مختلف چینل سے آپ ان کو سنتے ہیں، بالخصوص ARYQ ٹیلی ویژن کی معروف علمی شخصیت ہیں جناب پروفیسر سعید احمد سعیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ عید مبارک۔ خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک۔ بہت شکریہ جی۔ اور ناظرین آپ کے ساتھ ایک نوجوان علمی ابھرتی ہوئی شخصیت، انداز تکلم بہت پیارا ہے اور ہمارے ARYQ ٹیلی ویژن کی ایک آپ علمی شخصیت ہیں جناب سید عتیق الرحمان شاہ صاحب۔ بہت شکریہ حضور آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ بڑی بلا شبہ آپ فیض یافتہ ہیں آستانہ علیہ بوکن شریف کے، اور ہماری اس نشست کو آپ نے زینت بخشی۔ آپ کو بہت لاکھوں بار کروڑوں بار عید مبارک ہو جناب، اس سے بڑھ کے آپ کو عید مبارک۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ناظرین آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک بہت سریلی میٹھی اور پیاری آواز جو حضور کی مدح سرائی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، پاکستان بھر میں عقل اسلام کی محافل نعت میں اور پاکستان سے باہر حضور کی مدح سرائی کے حوالے سے ایک جانا پہچانا اور معروف نام جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب۔ جناب عید مبارک۔ بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے جس طرح تعارف سب کا کرا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزا دے۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک اور تمام دیکھنے خیر والوں مبارک، کو۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین آپ کے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، آپ نے ترتیل القرآن میں ان کو بہت دفعہ سنا ہوگا۔ بہت بڑے قاری قرآن ہیں، استاذ القراء ہیں، اور مختلف لہجات کے ساتھ مقامات قرات کے ساتھ قرآن کریم کے بڑے حسین انداز میں تلاوت کرتے ہیں محترم قاری خالد عثمان الوی صاحب۔ جی السلام علیکم، عید مبارک۔ بہت شکریہ جناب۔ ناظرین آج ہمارے اس ایوان کے اندر یہ خوبصورت شخصیات تشریف فرما ہیں۔ آپ عام طور پر جب ان کو ٹیلی ویژن سکرین پر ویو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے، اور یہ واقعی ایسی شخصیات ہیں، اللہ کریم نے ان کو عزت عطا فرمائی ہوئی ہے جی۔ آپ چاہتے ہیں کبھی ان سے آٹوگراف ملے، ان سے بات کرنے کا موقع ملے، کبھی ان کے ہم جو نجی لائف کے حوال ہیں وہ جانیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس نشست میں جہاں پر آپ ان کو مختلف اسپیشل حوالوں سے سنتے ہیں، ایک دوسرے حوالے کے ساتھ ان کی نجی زندگی کے متعلق گفتگو بھی کریں گے۔ میں سب سے پہلے شہباز فیاض قوال، یہ آپ کے نام کے ساتھ جو بدو ملی شریف، اس نسبت کے حوالے سے آپ ذرا پہلے ناظرین کو بتا دیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ بدو ملی شریف سے جو ہمارا تعلق ہے وہ ہمارے مرشد خانہ، جو ہمارا ماشاءاللہ، جو ہمارے مرشدوں کا جو دربار شریف ہے، وہ اس علاقے کا نام ہے بدو ملی، جو نارووال کے قریب ہے۔ نارووال کے قریب۔ تو یہ ہم آج تک جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو بھی آگے کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی کرتے آئے ہیں، یہ سبھی بدو ملی شریف کی نسبت سے ہی، اور انہی کی دعاؤں سے، انہی کی مہربانیوں سے، انہی کے فیضان سے۔ اللہ تو ہم یہ مطلب چاہتے ہیں کہ ہمارے مطلب ہم کسی طریقے سے بدو ملی شریف ہمارے نام سے بھی پہلے آئے تو ہمیں زیادہ اچھا لگے گا۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے، جو کوئی نسبت کو یاد رکھتا ہے اور جس نسبت کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہے، اس کا فیض بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ میں سے شہباز بھائی کون ہیں، فیاض بھائی کون ہیں؟ یہ شہباز ہے، میں فیاض ہوں۔ یہ شہباز ایکچولی اور آپ ہمارا بڑے جو ہمارے جو لیڈ سنگر ہیں وہ تو فیاض صاحب ہی ہیں، تو وہ میں بڑا ہوں، اس لیے اس رسپیکٹ سے ہمیں سکھایا بھی یہی جاتا ہے ہمارے مرشد کی طرف سے اور ہمارے ماں باپ کی طرف سے بھی، وہ جو بڑا ہے اس کو اس کی تعظیم جو ہے نا وہ پہلے ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے شہباز میرا نام پہلے آتا ہے اور فیاض کا بعد میں آتا ہے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ بتائیے کہ یہ قوالی کا جو میدان ہے، یہ
बड़ा टिपिकल होता है। जी जी इसमें ये लय और सुर का बड़ा मुकाबला होता है। जब हम कंपैरिजन करते हैं बहुत सारे कव्वालों के साथ, जी और जब हम आपको देखते हैं माशाल्लाह आपके अंदर आपका फ़न उरूज पर होता है। तो ये कब से इस मैदान के अंदर आप हैं, कैसे इस मैदान में आए? ये भी जो आपका सवाल है, ये भी बद्दुम अली के साथ ही इसका भी रिलेशन है, इस जवाब का भी, क्योंकि हमारा जो ख़ानदान है, हमारा जो फैमिली है हमारी है, वो एक्चुअली एक क्लासिकल म्यूज़िक में मौसीकी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं जी। तो जब से फ़याज़ साहब को मैं पहले मतलब गज़ल गीत वगैरह गाता होता था पहले, जी जी। तो इंग्लैंड चले गए, फिर वापस आया मैं, तो हमारे मुर्शिद पाक जो सरकार सलमान नियाज़ अच्छा, गज़ल गीत के हवाले से आपने इंग्लैंड का सफ़र मैं इंग्लैंड किया? मतलब तकरीबन 8-10 साल में उधर रहा हूँ। अच्छा, इंग्लैंड। रहे। तो वापस जो मेरे 8-10 साल थे वो पीछे से फ़याज़ साहब को कव्वाली का शौक़ था, आप काफ़ी छोटे थे, अच्छा। तो मुर्शिद पाक ने इनको रियाज़त करवाई। आपने मुर्शिद पाक का नाम भी बता दिया। सरकार सैयद सलमान नियाज़ अहमद आली शाह साहब उनका नाम है। माशाअल्लाह। तो बस उन्होंने ये कव्वाली की तरफ उन्होंने कहा कुछ इस तरह का कुछ करो कि हम 7 भाई हैं कि आप सातों का नाम आप एक साथ इकट्ठे भी रहें, अल्लाह। और आपका काम भी एक ही हो, और आप रहें भी इकट्ठे, और आप जिधर भी जाएं इकट्ठे जाएं। फिर हमने कव्वाली को, सरकार ने हमें कव्वाली की तरफ मोड़ दिया। फयाज भाई कितना अरसा हो गया कव्वाली के बेसिकली मैं जब पढ़ता था ना 6th क्लास में, तब ना मैं स्कूल की तरफ से कंपटीशन हुआ कव्वाली का, तो मेरे टीचर मुझे बोले कि आप ये कर लोगे, लेकिन वो काम तो बड़ा मुश्किल सा था। जी जी जी। लेकिन वो मैं फिर ना उसमें पार्टिसिपेट मैंने किया कव्वाली के। अच्छा। कव्वाली को लेके ना मैं जब 6th क्लास में मैंने फर्स्ट प्राइज़ मैंने लिया। वो अच्छा जी, आप कव्वाली में फर्स्ट प्राइज? कव्वाली में ना वो कव्वाली कव्वाली की कंपटीशन उस वक्त था। आपके साथ संगत भी थी? नहीं, यानी वो ग्रुप स्कूल मेरे मतलब जो क्लास फेलो थे क्लास फेलोज वगैरह, वो अच्छा, उनको साथ मिला के? उनको साथ मिला के कोई अच्छा, भी। साथ ये इंस्ट्रूमेंट्स भी थे? हाँ जी, बीच में 2-3 अताई अहबाब भी थे। अच्छा अच्छा, अताई थे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने फिर अब ये चूँकि आप अहले फ़न हैं, हाँ जी, और मेरे ख्याल में हम भी अताई हैं। जिस पर अल्लाह की अता होती है वो अल्लाह अता ही अकबर। होता है। तो मैं वो ट्रॉफ़ी लेके ना वो सरकार के पास आया, तो भाई और अबू इंग्लैंड थे तब। तो मैंने जब वो ट्रॉफ़ी दी ना सरकार को, सरकार की खिदमत में मैंने पेश की कि जी मैं स्कूल की तरफ से मुझे, तो सरकार ने मुझे बोले कि वो नात जो कव्वाली आपने पढ़ी उधर स्कूल में, जी, जिसकी वजह से आप फर्स्ट आए, वो कौन सी थी? वो नात थी ए ख़त्म रसूल मकी मदनी। ख़त्म रसूल, गालिबन ये खान साहब खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान जी साहब। उनकी। तो मैंने वो टेप से याद की थी मैंने ना, वो मैंने जब सरकार को सुनाई ना, तो वो सरकार ने फिर मुझे मतलब इधर लाहौर, तब मैं फैसलाबाद था, तो मैं जब लाहौर आया तो सरकार को वो कव्वाली सुनाई। फिर सरकार ने मुझे कहा कि अब आगे तुम लोगों ने कव्वाली ही करनी। अल्लाह अकबर। यानी उन्होंने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, पास कर दिया कि आपने बाद कव्वाली। में फिर वो भाई जब इंग्लैंड से वापस आ गए, तो वो फिर वो स्टोरी है एक प्रॉपर, तो फिर भाई ने बड़ा आपको फिर अल्हम्दुलिल्लाह अगली ईद पे सुनाएंगे। अच्छा चलें, अब इस हवाले से मेरे जहन में बहुत सारे क्वेश्चन आ कहा गए। कि अताई जो थे 2 लोग थे, तो आप तब अताई थे नहीं या 2 सीखा हुआ? नहीं 3 थे। अच्छा चलें, इससे मुतल्लिक मैंने गुफ्तगू आपसे करनी है। नाजरीन, बात असल में ये है कि हमारे ये मुअज़्ज़ज़ कव्वाल शहबाज फयाज़ कव्वाल, जिनको अल्लाह करीम ने पूरी दुनिया में शोहरत से नवाजा है, मैंने कुछ टेक्निकल जिससे हम नाथानों को और पढ़ने वालों को फ़ायदा होगा, ऐसे आपसे कुछ क्वेश्चन मैं लूँगा। लेकिन हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मेहमानों की तरफ। जनाब प्रोफेसर सईद अहमद सईदी साहब, बिलाशुबा आप पर अल्लाह उसके रसूल का बड़ा करम है। आप इतने धीमे अंदाज से और मीठे अंदाज से बात करते करते दिल में उतर जाते हैं। ये ख़ास अल्लाह का आप पे करम है, सरकार का करम है। और ये जो आपकी लफाजी है, आपका धीमा अंदाज और किसी दिल में उतर जाना, ये कैसे आपके पास फ़न आया? मुझे तो नहीं पता कैसे उतरते हैं दिल में। तो चलें हुजूर, हम तो ये बात अपनी ज़ुबान से मान भी रहे हैं। उतरते हैं वो बता रहे हैं किधर उतरते हैं। असल में इसमें मुबालगा नहीं है। जी, आपकी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।
دیکھیں یہ تو بندہ اگر نیچرل رہے نا تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. جب تکلف آ جاتا ہے شخصیت میں نا تو پھر تکدر آ جاتا ہے, اللہ اس سے طبیعت میں اکتاہٹ آ جاتی ہے. تو سیدھے سادے انداز سے سادہ لفظوں میں جو کچھ 2-4 لفظ پڑھے ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں, جو استادوں نے سبق سکھایا ہے اللہ. تو اس کو سیدھے سادے لفظوں میں آگے جب اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے تو شاید اس وجہ سے اثر ہوتا ہوگا, ورنہ اچھا لیکن یہ سیدھا سادہ انداز اور بہت سارے احباب کا ہوتا ہے, لیکن اس میں تاثیر کا پہلو کمپیریٹیولی آپ میں زیادہ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات سے اور مختلف کیفیات سے گزارا ہے. اللہ. تو جب بندہ مختلف کیفیات اور حالات سے گزرتا ہے تو تاثیر اس وقت آتی ہے. واہ واہ. تاثیر نہ کوئی جبر سے حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ کوئی ریاضت سے ملتی ہے. تاثیر ملتی ہے اللہ کے فضل سے, اور جب کسی بھٹی سے انسان کو گزارا جاتا ہے تو پھر یہ تاثیر کا فیضان جو ہے وہ عام ہوتا ہے. سبحان اللہ. ویسے اگر مین آپ سنٹینس ایک دینا چاہیں کہ وہ جو بھٹی ہے اس کی مختلف قسمیں ہوں گی, جی ایسے, لیکن وہ ایک کون سی قسم ہے جس کے اندر بندہ جل جائے, اپنے آپ کو فنا کر دے, تو انسان کے اندر تاثیر کا پہلو ابھرتا ہے. ایسے ہے. اس میں جو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کو کچھ محرومیاں دیتا ہے اور کچھ نوازشیں عطا کرتا ہے. یہ ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں. جی. تو جیسے جیسے محرومیوں سے انسان گزرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا دل نرم ہوتا چلا جاتا ہے, اللہ. اور پھر جب عطاؤں کا دروازہ کھلتا ہے تو پھر وہ سنبھالی نہیں جاتی. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. اللہ. تو میں تھوڑا سا, آپ نے پوچھا ہے تو میں ہنٹ دے دیتا ہوں. جی جی. کوئی ایک تو مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یتیمی کا فیضان نصیب ہوا. کوئی اللہ اکبر. 2-4 سال کا تھا, والدین میرے اللہ کو پیارے ہو گئے 6 مہینے کے وقفے سے. پھر اس کے بعد مختلف حالات سے اللہ تعالیٰ نے گزارا. اچھی فیملی تھی, اچھا خاندان تھا, لیکن جب بچہ یتیم ہو جائے تو اسے مختلف کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے, احساسات سے. اور پھر ایک ایسا بھی وقت آیا کہ کراچی میں جا کے ہوٹل پر بھی میں مزدوری کرتا رہا. اللہ اکبر. اللہ. ٹھیک ہے. پھر لاہور میں آئے تو داتا صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر میں پوچھ رہا تھا داتا صاحب کدھر. ایسے حالات سے بھی گزرے. تو یہ پھر اللہ کا رنگ ہے, اور زندگی میں اللہ کا کرم ہے. یہ بزرگوں کی تربیت تھی, والدین کی جہاں پرورش ہوئی, کبھی زبان پر جو ہے وہ شکوہ نہیں آیا. اللہ. تو جب تکلیف میں بھی انسان شکر کی کیفیت میں ڈھل جائے نا تو پھر کرم ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین, آپ نے پروفیسر سعید احمد سعیدی صاحب کو سنا. میں نے عرض کیا تھا ان سے ایک جملہ. اب جملہ میں اگر کمپریہنسولی ان کی گفتگو کو ایک جملے میں بند کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ محرومی بڑا کچھ سکھاتی ہے. جب محرومی ملے پھر اللہ کا بندہ شکر ادا کرے تو پھر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بڑھتے ہیں بدو ملی شریف کے فیض کی طرف. اچھا فیاض بھائی, میں نے آپ کو قوالی کے دوران جب سنا ہے, سٹارٹ آپ لیتے ہیں بڑے دھیمے لہجے سے, اور ابھی آپ تھوڑے ماشاءاللہ ذرا ہیلدی ہو گئے ہیں, لیکن میں سٹارٹ کی بات کرتا ہوں. اندازہ ہوتا تھا کہ یہ لڑکا کہاں تک اونچی آواز نکالے گا, لیکن آپ جیسے ہی پیک پہ جاتے ہیں پھر وہ جو سٹیپ آپ کا ہوتا ہے پیک کا, اور وہاں پر سر پہ قائم رہنا, لے پہ قائم رہنا, اور سکیل کو نبھانا, یہ ساری کیا کوئی پریکٹس ایکسرسائز ہے یہ بالکل کہ بس اس کو میں فیضان کا انعام دوں؟ آپ لیکن محنت تو ہوتی ہے. ہاں جی بالکل, کرم پہ ہی بات ہوتی ہے. لیکن سرکار نے ہمیں محنت بہت کروائی. سرکار نے ہمیں 12 گھنٹے اسٹل محنت کروائی ہے, اور محنت کروا کے پھر انہوں نے مطلب خود ہمیں وہ دیسی گھی اور دودھ اچھا جی وہ پلانا بنا کے, جس کو جھول بولتے ہیں, وہ اس کو گرم کر کے وہ پلانا, مطلب پریکٹس کے بعد, ریاض کے بعد. ریاض کے بعد مطلب. اور ریاض کتنی دیر کرتے تھے؟ ریاض ہم نارملی کرتے تھے مطلب 7-8 گھنٹے. 7-8 گھنٹے جی. اور ایک تو مطلب ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ہم نے 16 گھنٹے اسٹل, سرکار نے ہمیں کہا کہ آپ نے اٹھنا نہیں. 16 گھنٹے 15 سے 16 گھنٹے ہم اسٹل. اچھا, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قوالی کرنا, یہ جو آپ کمالات دکھا رہے ہیں, بڑا آسان کام ہے.
कोई बंदा ये इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे और कव्वाली करना शुरू हो जाए। लेकिन बेसिकली ये तो वो आपने सारा रियाज पैमाना जो है, रियाज है ना जो शाहिद साहब किबला, मैं इनकी बात से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। जब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको एक अरूज पे पहुँचा दिया है, लेकिन खुशी ये है कि इस मुकाम पे आके ये वो बात जैसा आर पे खड़ी ने फरमाया था ना, खस खस जिन्ना कदर नहीं मेरा मेरे साहिब नू वडियाइयां, मैं गलियां दा रूड़ा मैंने पूरा आपको महल चढ़ाया जी साईं। ऐसे सगीर भाई, मैंने शहबाज फयाज कवाल को इटली, ये यूरोप के टूर पे थे, तो पता नहीं आपने लाइव वीडियो की थी वहाँ से, की थी शायद, बिल्कुल समंदर के किनारे, हाँ जी हाँ जी यानी समंदर की लहरें भी आकल इस्लाम के जिक्र से उस वक़्त फैज़याब हो रही थी। आपने वहाँ पर जब पढ़ा तो वहाँ पे ना कोई साउंड सिस्टम था, लेकिन आप इतने उसी तरह पीक पे पढ़ रहे थे। अच्छा, ये बात मैंने इसलिए पूछी कि एयरविक टेलीविज़न चुके, ये हमारा एक मजहबी चैनल है ना, और इस चैनल के ज़रिए से कुरान पाक की क़िराअत, आकल इस्लाम की नात, कवालियाँ लोग सुनते हैं, और इसमें जितने परफॉर्मर हैं, अब उनको ज़िंदगी के साथ पढ़ने के लिए ताकत चाहिए होती है, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज। इसलिए ये बात आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि एक नात खान के लिए, एक कारी के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट यही हैं कि उसकी आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए, सांस को मजबूत बनाने के लिए, और लय सुर को मजबूत बनाने के लिए, अगर आप एक दो जुमलों में हमारे नाज़रीन के लिए बताएं। अगर मैं आपको इसका जवाब अगर मैं दूँ ना, जी जी, लय सुर जो है वो तो बरकत से आती है, रहमत से जो भी आपने मतलब आपके गले में आप चाहते हैं कि गले में सुर आए, आवाज़ हो, नीचे भी आवाज़ बोले, ऊपर भी आवाज़ बोले, हाँ जी, सेंटर में भी बोले, जो आप कहना चाह रहे हैं वो आपका आवाज़ उसको आपका कहना माने, तो इसका सबसे पहला और आखिरी रियाज है ना, वो है अपने दिल को, अपने दिमाग को अच्छा बनाना है पहले। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी तरबियत की बात है। सबसे पहले उसको अच्छा बनाना है कि जो अच्छे हैं या नहीं भी अच्छे हैं, सबको अच्छा ही कहना है। बड़े हैं उनका अदब करना है, छोटे हैं उनसे प्यार करना है। ये मैं आपको इसका जो मेन रियाज है ना, बड़ी ये मैं वो यानी कैसे- पहली बात, हाँ जी। ये आपके मुर्शिद कामिल ने ये बात सबसे पहले ये इसका रियाज बहुत है। अच्छी बात। और ये सारी जो मेहनतें होती हैं ना, रियाजतें होती हैं, वो फिर आप बस अल्लाह को दिखाने के लिए थोड़ी बहुत कर लें, फिर बेशक आप 15 घंटे ना भी करें, 1 घंटा भी कर लें, 10 मिनट भी कर लें, या स्टेज के ऊपर बैठकर भी आप जो कर रहे हैं वो भी आपका रियाज ही है। ठीक है। लेकिन बीच में जो बात है ना, वो यही है कि अगर आपने अपने सुर, अपने गले में सुर गुदाज पैदा करना है ना, तो सबको अच्छी निगाह से देखें। अच्छा, आम तौर पे कहा जाता है, जी और ख़ास तौर पे जब ईद का मौका आता है तो ज़्यादा कहा जाता है जी कि ये सुर को इम्प्रूव करने के लिए, आवाज़ की मजबूती के लिए, और इसके लिए करेले कीमा जो है ना वो बड़ा शानदार है, ये बड़ा काम करता है। इसकी क्या मुमासलत बनती है इसके साथ? जी, वो करेले आप कीमा, करेले करेले कीमा भी बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है, वो आवाज़ में सुर लाते हैं। और बेसिकली जो करेले हैं ना, वो एक बड़ी मुतबर्रक सब्जी है। अल्लाह पाक की अता की हुई एक ऐसी सब्जी है कि वो हर बंदे के लिए फ़ायदेमंद है। खास तौर पे सुर वालों के लिए। सुर वालों के लिए तो है ही, लेकिन वो ऐसी चीज़ है कि वो गले के लिए और पता नहीं कितनी चीज़ें नहीं, हैं। वैसे अगर करेला उसकी कंस्ट्रक्शन को आप देखें तो वैसे किसी के अगर मुंह में डाल दें तो वो शोर तो सीधे करके रख देगा। नहीं वो सुर उसको ऐसे नहीं ना डालना मुंह में, उसको उसमें पहले थोड़ा सा उसको लेकर आना है प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, उसको उसमें कुछ साई की जानदार दुकान से। चीज़ें शामिल करनी है, फिर उसमें निज़ाम करना है। मतलब कि कीमा अच्छा, ज़रूरी है। एक बात हमारे नाज़रीन के लिए जाते जाते, चूँकि आपने ज़रूरी जाना भी है, तो ज़िंदगी में वो क्या टारगेट, ये वो क्या ऑब्जेक्ट है, वो क्या गोल है जो आप मज़ीद अचीव करना चाहते हैं कव्वाली के थ्रू? क्या आपके टारगेट? देखिए जी, ये काम तो आपको पता है, ये समंदर है, इसमें तो कभी भी कोई भी कंप्लीट नहीं हो सकता। हम तो अभी वैसे भी जूनियर स्टूडेंट्स हैं, सभी हमसे सीनियर ही हैं, अल्लाह अकबर। तो करना ये चाह रहे हैं कि बस जो हम गाएं या जो पढ़ें, हम जो भी, वो सरकार दो आलम हमारे मुर्शद पाक वो कबूल कर लें, बस यही हमारी बस है इसमें। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन देखें, ईद उल फितर का मौका है, खुशियों का मौका है। आप तो कव्वाली सुनते रहे, लेकिन आज ये जो हम नात पढ़ने वाले या कारी हजरात जो आवाज़ को इस्तेमाल करते हैं, बड़ी चीदा आपने बड़ी अहम बातें हमें बताई हैं।
میں آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ ادا بہت کرتا شکریہ ہوں جی، اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کو مزید عروج عطا فرمائے، اور جس نسبت کے ساتھ آپ وابستہ ہیں آپ کے شیخ کامل، اللہ کریم آپ کے لیے ان کا فیض اور زیادہ بڑھا دے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، عید الفطر کی ان خوبصورت گھڑیوں میں، ساعتوں میں، خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ شامل ہیں عید ٹرانسمیشن میں، اور عید الفطر کا یہ خوشیوں بھرا موقع ہے، اور ان خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے خوبصورت شخصیات آج ہمارے ایوان کی زینت ہیں، اور جن دو نئی شخصیات نے ہماری اس نشست کو جوائن کیا ہے ان میں جناب عابد حسین چشتی، السلام علیکم۔ وعلیکم عید السلام، مبارک جناب۔ خیر مبارک۔ یہ آپ آقا کو بھی اسلام مبارک۔ کے حسین اور عظیم نعت خوان ہیں، اور میں کبھی ان کا حوالہ دنیا میں جہاں بھی جانا ہوتا ہے تو چونکہ یہ اے آر وائی کو ٹیلی ویژن کی معروف نعت خوان شخصیت ہیں تو انہیں عابد حسین چشتی جاپانوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، حالانکہ دوسرے ملکوں کا بھی دورہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا، ابھی آپ سے باتیں ہوں گی، یہ جاپانوی کی تشریح بھی کریں گے۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک بڑے سریلے، میٹھے اور بڑے خوبصورت انداز میں آقا الاسلام کی نعت خوانی کرنے والے ایک سینئر نعت خوان، پاکستان میں نہیں بلکہ یورپ میں، انگلینڈ میں، مختلف ممالک میں جا کر آپ حضور کی نعت پڑھتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے پی ٹی وی سے اور ریڈیو پاکستان سے بڑے پرانے آقا الاسلام کی نعت پڑھنے والے اور بڑے سریلے، اور یہ جو فن نعت کے قاعدے ہوتے ہیں ان پر پورا اترنے والے جناب محترم اعجاز حسین شکرگڑھی صاحب، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، عید وعلیکم مبارک۔ السلام، خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ بڑی دور سے آپ تشریف لائے۔ بس اصل میں آپ نوشاہد صاحب عید کی رونقیں دوبالا کرتے ہیں، ہمیں شامل کرتے ہیں، آپ کا شکریہ۔ اللہ آپ کو عزت پوری دے۔ اے آر وائی کی ٹیم کا، کیو ٹی وی آج کی ویسے ٹیم تسی بغیر ٹوپی تو بھی بڑے سونے لگن دے۔ کا۔ آپ بس کچھ حکم دی تعمیر مجھے بلاتی عام رہیے طور گا، پھر دوبارہ ہوں گی۔ اللہ مجھے پروگرام میں بلائیں تو پھر دوبارہ ہوں گی انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید عتیق الرحمان شاہ صاحب، اور آپ تشریف لائے ہیں آستانہ عالیہ بوکن شریف سے، اور آپ جب گفتگو کرتے ہیں، کبھی آپ جب کیو ٹی وی سے ان کو سنیں گے، آپ کی اپروچ علمی ہوتی ہے، تو میں شاہ صاحب قبلہ آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ عید الفطر کا موقع ہے اور ہر کوئی عید منا رہا ہے، ایک معمول کا کوشچن کیا جاتا ہے کہ کیسے عید مناتے ہیں؟ جی جی، جب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آسان طریقہ کیا ہے عید منانے کا۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اے آر وائی کیو ٹی وی کی پوری فیملی کو بڑی بڑی مبارکباد، اور ہمیں دیکھنے والے سننے والوں کو بڑی مبارکباد۔ نشاہد صاحب، عید کو منانے کا حق ادا کرنا چاہیے، خوشیاں بکھیرنے کا دن اور مسکراہٹیں سمیٹنے کا دن ہے۔ عید کا سب سے پہلا طریقہ، جیسے بریک سے قبل دونوں ہمارے قوال برادران بڑے خوبصورت انداز میں کہہ رہے تھے، اپنے بڑے بزرگوں کے پاس اگر تو وہ حیات ہوں تو ان کی خدمت میں، اور اگر وہ دنیا پر نہ ہوں تو ان کی قبور پر ضرور حاضری دینی چاہیے، اور اس کے بعد ان تمام گھروں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جن کی عید آپ کے چند لفظوں کے ساتھ ہی صحیح معنوں میں عید سعید بن سکتی ہے۔ جی جی، ویسے کیونکہ میں ایک حافظ قرآن ہوں، اور حافظ قرآن کے لیے پورا رمضان کا مہینہ جو ہے نا، یہ ماہ احتساب ہوتا ہے، اور رمضان کریم میں جیسے ہمارے ہاں پروٹوکول ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے استاد محترم کو جب شروع میں ہم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے اور پڑھتے اور نئی نئی منزل سنانی شروع کی، تو وہ جو سحر کا وقت تھا نا، وہ بڑا ہی مشکل ہوتا تھا۔ جی جی، اور ہمیں یاد ہے کہ ہم سارے بعض اوقات اپنے دل کے اندر کہیں سے سن رکھا تھا کہ آیت الکرسی پڑھیں، جیسے ڈاکٹر سعیدی صاحب جیسے ہمارے اساتذہ ہمیں یہ سناتے تھے، آیت الکرسی پڑھیں تو اللہ پاک آپ کو فرشتوں کی حفاظت عطا کر دیتا ہے اور مشکلات نہیں آتی۔ جی۔ تو ہم وہ آیت الکرسی پڑھ کے جب اپنے استاد کے پاس جاتے تھے، وہ پہلے سے زیادہ مارا کرتے تھے، اور وہ بعد میں یہ پوچھتے تھے کہ آج تساں آیت الکرسی پڑھیے تو انو اے نہیں پتا منو پورا قرآن آمد ہے۔ تو وہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے عید کے دن وہ حقیقی خوشیاں اکٹھی کرنا اور 29ویں روزے کا انتظار کہ چلیں ایک دن کی وہ جو محنت ہے، مشقت ہے، احتساب ہے، وہ کم ہو جائے گا، اور اس دن چاند کا نظر آنا، یہ ایک حافظ قرآن کے لیے بڑا ہی۔ ویسے جب استاد نے نوازا مار سے، ہاں جی، تو آیت الکرسی پڑھنے کے بعد بھی اگر یہ ہو گیا
तो उस्ताद साहब से पूछना तो बनता है ना कि जनाब, आप ही बता दें कि हम सुबह। कैसे आपकी मार से बच सकते नहीं, मैं हैं। उसमें कहता वो हूँ कौन सा वजीफा है? दो कैफियत है ना। एक तो वो कैफियत है कि जब पता चलता था कि आज उस्ताद बीमार हैं तो यकीन करें बड़ी खुशी होती थी। जब पता चलता था आज वो किसी वजह से क्लास में नहीं आएंगे, और ये कैफियत नक्शबंदी साहब बैठे हैं, चिश्ती साहब बैठे हैं, हमारे उस्ताद भी सामने बैठे हैं, तो ये कैफियत हर किसी पे आती है। और एक अगर- आज की कैफियत अगर ये है, बात ये क्योंकि टेलीविज़न से ऑन एयर हो रही है ना जी, तो ये बात अगर उस्ताद साहब ने सुन ली, मुझे आज भी उनसे वैसा ही डर लगता है। सुन ली तो कैफियत से गुजरे हैं, लेकिन लेकिन जब आप उनके बीमार होने पर शुक्र अदा कर रहे हैं तो आप जरा मार शुक्र का नहीं, स्टाइल अलग होगा। खुशी की बात की, शुक्र की ये नहीं एक तो स्टूडेंट देखना की फिर कैफियत है सालाना जो छुट्टी वाली है। जैसी कैफियत देखें, जैसी कैफियत में इस दफ़ा हमारे स्टूडेंट्स ने हमारे एक मिनिस्टर साहब को बड़ा पॉपुलर किया, वो कैफियत जो है वो शागिर्दों पर तारी हुआ करती हैं। लेकिन मैं बैलेंस करता हूँ ना, एक आज की कैफियत है कि जब 27वें रमज़ान में आप ख़त्म कुरान करके सर को सजदे में रखते हैं तो आपके जिस्म का एक एक बाल उस उस्ताद का शुक्रिया अदा करता है। मैं यहाँ पर एक वाक़या आपको सुनाना चाहूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे जो उस्ताद हम पर बड़ी रमज़ानुल मुबारक में भी सख्ती करते हैं। मैं तरावी पढ़ाता अपने जामिया में और बहुत सारे हुफ़ाज़ पीछे खड़े होते हैं, और वो उस्ताद उस वक़्त भी हर बंदे की हाज़िरी पक्की और यकीनी करना चाहते हैं। मेरे वालिद साहब पीरसनी के आलम में एक दिन वो तरावी में नहीं थे, तो आज हमें मौका मिला कि हम अपना मामला करें इनके साथ। तो मुझे मेरे एक दोस्त हैं अलामा नासिर साहब, उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आपने एक रकू पढ़ना है और पढ़ के आपने हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करनी है, 72 तस्बीहात पढ़नी है। जब तसल्ली हो जाए कि वो फ़लाँ उस्ताद साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, तो फिर उसके बाद आपने सजदे में जाना है, फिर अगली रकत में पूरा पारा पढ़ना है। तो वो हमने एक रकू पढ़ा, वो जब शामिल हो गए तो फिर पूरा पारा पढ़ा। अगले दिन हमें पता था कि रियाज़ुस सालिहीन का पीरियड बड़ा सख्त होगा। तो उस्ताद जी हमें देख के मुस्कुरा रहे थे। वो फरमाते हैं, बेटा रात तुम्हारी थी, दिन हमारा है। पहले सबक सुनाओ, सबक से बच गए, फिर कहते हैं सबकी सुनाओ, सबकी से भी बच गए, कहते हैं मंजिल सुनाओ। कहते हैं यार ख्वाहिश तो बड़ी थी कि बदला पूरा हो जाए, लेकिन तुम बाजी ले गए। नाज़रीन देखें कितनी मुशक्क़तों, मेहनतों से और उस्ताद की मोहब्बतों से गुजरना पड़ता है। मोहब्बत के बड़े अंदाज़ हैं। ये जो मार है ना, ये भी तरबियत के एक अंदाज़ हुआ करता था, जो कि अब कानूनी तौर पर बैन कर दिया गया है। अब हमें एहतियात करनी है, वरना जब कानून की जद में बंदा हमारी आता बारी है आई तो फिर बैन हो। मामलात कुछ और हो जाते हैं। जी मोहतरम सगीर नक्शबंदी साहब, ये मुस्कुराता चेहरा जनाब, माशाअल्लाह। ये बता रहा है कि ईद मनाने के हवाले से जो एहसन तरीका है, शायद उसके अंदर जो पहला तकाजा है वो शायद देसी घी वाली सवैयाँ खाना है। शायद इसी तरह मैं तो ये मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि पता नहीं मेरी बारी आनी है कि नहीं, शायद ईद भी गुजर जाएगी। बहुत देर कर दी लेकिन आप- मेहमान आते मैं आते। तो आपके चेहरे से अंदाज़ा कर रहा था कि आप तो एंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय भी कर रहा था और सोच भी रहा था यार मेरी बारी कदों अच्छा, आएगी। वैसे आपके नज़दीक क्या एहसन तरीका, आसन क्या हो सकता है ईद मनाने का? ईद मनाने का निशाइर साहब, जैसे कि सबको पता है, पहले तो QTV के तमाम व्यूवर्स को, देखने वालों को मैं अपनी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक कहता हूँ। हमारा जो हवाला है, जहाँ आबाई हमारा घर है, वो सबको पता है कि वॉल सिटी से बिलोंग करते हैं हम। ज़्यादा तो बाहर के हालात के हवाले से हमारा जो वॉल सिटी का माहौल है अंदरून शहर का, वो थोड़ा डिफरेंट है। ऐसे कि जो लोग किस हवाले से डिफरेंट? मुलाकात जो पूरा साल जिनको नहीं मिलते, वो भी लोग अपने पुराने जहाँ आबाई घर हैं उनके वहाँ आते हैं नमाज अदा करने के लिए। मस्जिद वज़ीर खाना आपको पता है, जी जी जी। तो फिर वो एक अजब वहाँ का मंज़र है। कभी आप भी आए ना जी उधर, कभी अगली ईद पे। मैं आया था। अच्छा जी जी। तो वो एक बड़ा खूबसूरत माहौल होता है वहाँ पे। तो बिछड़े हुए भी मिलते हैं, जैसे साल भर किसी को देखा नहीं है, जो नाराज़गी हैं, फिर दोस्त आपस में इकट्ठे होते हैं जब, तो एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से मिलाते हैं कि यार छोड़ो यार, ये आज खुशी का दिन है। तो वहाँ कुछ डिफरेंट है हमारे यहाँ, ये माहौल मिलता है देखने को। नहीं, वहाँ पे बाज़ औक़ात जब आप मिलते हैं, ज़ाहिर मुआफ़िक लोग भी होते हैं जी, और बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है कि ये बंदा मिलता ही नहीं है, जी, एतराज़ करने वाले भी, और शायद कोई इस तरह का भी आ जाता है कि सगीर साहब कहते आज तक को महफ़िल नहीं आया। हाँ जी, यानी ईद वाले दिन भी महफ़िल हो सकती है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन नुशाई साहब जाना पड़ सकता है। जी, क्योंकि मस्जिद में आना जाना तो रहता है ना, तो फिर जब तरावी के लिए जाते हैं तो फिर लोगों को पता है कि यार ये वो
अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत पे बोझ नहीं है हमारी कि कोई ऐसी बात करे कुछ ना कुछ जी तशरीफ ले आए ने ना को कुछ सुन लो नहीं नहीं वो सुनाते ने उस दिन टका के जिला जिला नौशाई साहब कह रहे हैं कि यार, तो वो बड़ी बातें होती हैं, लेकिन मिलना जुलना रखना चाहिए। लेकिन ना जी छोटे सारी शोहरतें जब अपनी आप जगह। छोटे थे, बचपन सारा उनमें गुजारा, और आप इन दिनों में फिर उनके हथे नहीं चढ़ते, उनसे बात ही नहीं करते, तो इतराज़ तो होता है। जनाब कारी खालिद उस्मान साहब, माशाल्लाह, ये हंसता मुस्कुराता चेहरा, शायद आप कुछ मुझसे पूछना चाह रहे हैं। पूछना तो मुझे चाहिए, क्या वैसे मामूलात क्या होते हैं, मामूलात ईद के जो हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक देखने वाले सुनने वाले सबको। जैसा कि ये पीर साहब ने भी बात की है, आसान तरीका जो ईद का है वो तो यही है कि अगर वालिदैन हयात हैं तो उनकी बारगाह में सबसे पहले हाज़री, और वो शफ़क़त और मोहब्बत जो है वो बचपन से लेकर स्टिल आपकी जवानी और आपके बच्चे होने तक जब नज़र आती है, जिसमें किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी और कोई मुनाफ़क़त, कोई हेर फेर नज़र नहीं आता, तो ये ईद का रंग दुबाला कर देती है। फिर उसके बाद ये कि अगर वालिदैन हयात नहीं हैं तो वो बच्चे कभी कभार जो है वो अपने बचपने में आपसे पूछते हैं कि दादा अब्बू या दादी नहीं है तो आप कैसे गुजारा करते थे ईद। जब आप उनको वो बताते हैं तो वो आपको उसी अक्स और आईने में देखना चाहते हैं। तो वो जो एक मज़ा आता है उसको अपनी ज़िंदगी में दोहराने का, चाहे आप उनके सामने हों, चाहे आप उनकी ग़याबत में हों, चाहे आप उनकी नयाबत में हो, तो वो जब आप उसका अक्स उसको अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को दिखाते हैं, तो इसका मज़र भी जो है वो जब नज़र आता है तो वाह वाह बेहतरीन और दुबाला हो जाता है। नाज़रीन, आप हमारे बड़े कीमती काबिल क़द्र हर दिल अज़ीज़ मेहमानों के साथ आप भी ईद मना रहे हैं। मोहतरम सईदी साहब, ये जिस अंदाज में ईद पे मामूलात आपके होते हैं, आपने कभी अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को भी ये समझाया, बताया कि आपने भी ऐसे ईद गुजारनी है, या उनका जो स्टाइल है ईद को सेलिब्रेट करने का वो कैसा होता है? असल में एक बात ये है, हमारी बड़ी मुख्तसर सी फैमिली है जी, मुख्तसर ज़रा बता दीजिए हमारे मैं अर्ज़ नाज़रीन करता को। हूँ। वो जो आप समझ रहे हैं वो मुख्तसर नहीं है, वाक़ियतन मुख्तसर है। हम 3 अफराद पर हमारी मुश्तमिल फैमिली है, मियाँ बीवी और एक बेटा है। अल्लाह करीम आपको सलामती दे। आमीन आमीन, उनको भी सलामती दे, हिफ्ज़ अमान में रखे। आपको बहुत शुक्रिया। तो आम तौर पर यही होता है, 2 ऑप्शन होते हैं ईद पर। हम ज़ाहिर लाहौर के नहीं हैं सहीर साहब की तरह ओरिजिनल। जी जी जी। हम तो घुस बैठी हैं ना, लाहौर में आ गए तो सेटल हो गए। तो होता ये है कि मैंने आपने लाहौर को एजाज़ बख्शा। आपको भी दावत है जी नौशाई साहब, आप भी कभी तशरीफ लाएं, आपको इंशाअल्लाह। घुमाएं। तो उसमें एक बात तो ये है कि दाता साहब का शहर है, शर्फ है जी, इसमें तो कोई बात नहीं है। बल्कि मैं बता दूं, जब मैं लाहौर में आया था तो मैंने दाता साहब जाकर अर्ज़ किया था। अल्लाह, एक दफ़ा 1990 में आया था, फिर बेरे शरीफ पढ़ते रहे। जब वहाँ से फ़ारिग हुए तो 1999 में या 2000 में मैंने हाज़री दी और अर्ज़ किया, हुज़ूर आपके शहर में आए हैं, इधर ही रहना है, तो आप करम फरमा दें। क्या कहना, आप यकीन करें कि उसके बाद मुझे ये बात भूल गई, मुझे समझ ना आई, और मैं मुख्तलिफ़ जगह अप्लाई करता रहा और सिलेक्शन होते होते रह गई। यानी मुबारकबादें मिल गई लेकिन हुई नहीं। बारगाह से आप मकबूल हो चुके थे। वो कबूलियत मिल चुकी थी, और करम ये हुआ कि पाकिस्तान की सबसे पुरानी और बड़ी यूनिवर्सिटी में अल्लाह ताला ने फिर मुझे पढ़ाने का शर्फ बख्शा। बिल्कुल ठीक है। तो उसका ये तरीका होता है कि पहले तो मैंने ईद का खुतबा देना होता है, माशाअल्लाह। तो बच्चों के पास ऑप्शन होते हैं, वो डीजी खान, ससुराल मेरा डीजी खान है और आबाई घर जो है ज़िला मुजफ्फरगढ़ में है। मुजफ्फरगढ़। तो उसका ये है कि या तो वो पहले चले जाते हैं, ऑप्शन उनके पास मौजूद होता है। दूसरा ये है कि अक्सर हम इकट्ठे जाते हैं, ईद पढ़ा के फ़ारिग होते हैं, खाना शाना खा के थोड़ा रेस्ट करके फिर ईदी वाला मामला एडवांस हो जाता है। एडवांस हो जाता है। एडवांस हो जाता तो उसके बाद जाके जो रिश्तेदारों से मिल के खुशी होती है ना, है। वाह वाह। यानी एक ऐसा बच्चा जो मुख्तलिफ़ मरहलों से उनकी आँखों के सामने गुजरा हो और अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज़्ज़त दी हो, तो वो मुझे आज तक लोग बिल्कुल उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह बचपन में करते थे, और वो बड़े फ़ख्र से फिर इन चीज़ों का बयान भी होता है। तो एक पैगाम इस हवाले से मैं ज़रूर देना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी कमज़ोरी को कमज़ोरी ना बनने दें। आपकी कमज़ोरी आपकी ताकत होती है, अल्लाह अकबर। और आपकी कमज़ोरी आपकी ताकत होती है।
تو جب آپ اپنی کمزوری کو طاقت بنا لیتے ہیں نا تو پھر دنیا کی کوئی رکاوٹ آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. واہ واہ کیا بات ہے, کیا کہنے. ناظرین بہت بڑا سبق ہے اس بات کے اندر, اور میں آپ کو بتاؤں کہ قبلہ سعیدی صاحب کی اس گفتگو میں یقین کریں اتنا بڑا سبق ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں, ہم یہ لاہور کے اندر یہ دس از کیپٹل سٹی, اور یہاں وسائل ہیں, اور یہاں جیسے پسماندہ علاقے ہوتے ہیں, ادھر لاہور میں اس طرح نہیں ہے. اب پسماندہ علاقوں کے لوگ جب اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر سعیدی صاحب کو دیکھتے ہوں گے, سنتے ہوں گے, ان کے لیے تو عید سے بڑھ کے عید ہو جاتی ہوگی, وہ اس طرح ملتے ہوں گے. سبحان اللہ. اور بہت خوبصورت بات جو سبق کی شکل میں ہمیں سعیدی صاحب نے عطا فرمائی ہے کہ کبھی محرومی اور کمزوری آپ پر غالب آ جائے تو قطعاً اس سے آپ جو ہے نا دل برداشتہ نہ ہوا کرے, اور اس سے تو ترقی ملتی ہے بقول سعیدی صاحب کے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر بڑی برکتیں عطا فرمائے. سعیدی صاحب قبلہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں چونکہ آپ نے تشریف لے جانا ہے, آپ نے اپنی قیمتی باتوں سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا, اور یہ روٹین میں ہمارے مختلف جب موضوعات مذہبی چل رہے ہوتے ہیں آپ یہ باتیں نہیں کرتے. آج یہ ڈیفرنٹ ایک ٹاپک پہ ہمارے سامعین نے آپ کو ناظرین نے سنا, لیکن جواب وہاں سے آپ کے مطلب کے نہیں آئے, اور جواب میرے بھی مطلب کے آئے اور سامعین کے مطلب کے بھی آئے. تو لیکن آپ جیسی شخصیت ہیں, سبحان اللہ, اللہ کریم آپ کو بڑی برکتیں عطا فرمائے. ناظرین عید ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ رہیے, اس امید کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے کہ آپ عید ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہیں گے. مقدم ہے ناظرین آپ کا عید الفطر کی ان حسین گھڑیوں میں, ساعتوں میں آپ شامل ہیں ہمارے ساتھ عید ٹرانسمیشن میں, اور یہ اسپیشلی ایئر وائی کیو ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے پیش کی جاتی ہیں ٹرانسمیشنز, جس میں ہمارے ساتھ ہمارے ارد وطن کی مقتدر شخصیات تشریف فرما ہوتی ہیں. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے عالم اسلام کے ایک معروف قاری قرآن, جن کا خوبصورت انداز قرآن کریم کو پڑھنے کا اور لہجات کے ساتھ تجوید پر گرپ ہے, اور سینئر قاری قرآن ہیں, استاذ القراء ہیں جناب محترم قاری محمد علی قادری صاحب. جی السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ. عید مبارک جناب. خیر مبارک. بہت شکریہ ٹرانسمیشن کو جوائن کرنے کا. انشاءاللہ تعالی آپ سے باتیں ہوں گی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عابد حسین چشتی جاپانوی. انہوں نے بہت سے ملکوں کے وزٹ کیے, مڈل ایسٹ کے کیے, اور جاپان کا وزٹ کیا انہوں نے. یہ مڈل ایسٹ میں جانا, جاپان جانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ سب سے پہلے تو افضل بھائی میں اے آر وائی کیو ٹی وی کی پوری فیملی کو اپنی طرف سے عید مبارک کہتا ہوں. خیر مبارک. ہمارے سارے جتنے دوست سیٹ پہ موجود ہیں سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. اور جاپان جانا ہم نے الحمدللہ حضور کے ذکر کے حوالے سے جانا ہوتا ہے الحمدللہ, اور وہاں پہ عید کرنے کا بھی موقع ملا کیونکہ رمضان میں جانا ہوتا ہے الحمدللہ, تو وہاں پہ بھی عید کرنے کا موقع ملا. لیکن جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ عید کرنے کا مزہ ہے وہ یقین مانے پاکستان سے باہر نہیں ہے. اچھا وہاں عید کیسے مناتے ہیں لوگ؟ جیسے یہاں مناتے ہیں وہاں بھی ویسے ہی مناتے ہیں. جاپانی لوگ نہیں, جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ ایسی عید مناتی ہے جیسے پاکستان میں منائی جاتی ہے. نماز پڑھتی ہے, عید کی نماز ہوتی ہے, نماز کے بعد سوئیاں ہوتی ہیں. اور اچھا سوئیاں وہاں بھی ہوتی ہیں؟ جی بالکل ہوتی ہیں. اچھا وہ یعنی جاپانی سوئیاں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں؟ جاپانی سوئیاں نہیں, جیسے پاکستان میں سوئیاں کھاتے ہیں وہاں پہ بھی ویسے سوئیاں کھاتے ہیں. نہیں, جاپان کی سوئیاں اور پاکستانی سوئیاں فرق ہے؟ نہیں فرق تو نہیں ہے, ایک جیسے ہی ہوتی ہیں. یعنی میرے خیال میں وہ زیادہ لمبی ہوتی ہیں, ادھر ذرا شارٹ ہوتی ہیں. وہاں پہ نوڈلز میں دودھ ڈالتے ہیں. نوڈلز میں دودھ ڈالتے ہیں. اچھا اللہ کریم آپ کو لمبی سوئیاں شاہد صاحب آپ نے کہا ان کو توفیق عطا فرمائے. کہ کیسے جانا ہوا, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہی آ جائیں آپ, شکل سے بھی نہیں یہ ہمارے ہیں. اتنا قیمتی بندہ الحمدللہ پاکستانی کو ہے کیوں دیں گے؟ اور ہمیں اس پہ فخر ہے الحمدللہ. ان کی جو مقبولیت ہے نا ادھر, اس کا یہ ایک بہت بڑا راز ہے کہ ان کے نقش و نگار جو ہیں وہ ظاہر یہ لگتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا بہت شکریہ. اعجاز حسین شکرگڑھی صاحب, آپ بڑے باذوق آدمی ہیں, اور آپ کا چہرہ بتا رہا ہے. آج تو خوبصورت آپ کا ویسے چہرہ کیا بتاتا ہے؟ میرا چہرہ کیا بتاتا ہے یہ تو دیکھنے والا جج کر سکتا ہے کہ کیا کیا بتا سکتا ہے اس وقت.
اگر اس کے حوالے سے ہم اگر کومنٹنگ کریں گے تو شاید آپ کو اچھا نہ لگے. آپ ذرا بتائیے آپ کا چہرہ بتاتا کیا ہے؟ یہ مسکراتا، یہ شرارتی آنکھیں، یہ کیا بتاتا ہے؟ بس کچھ کیمرے سے ہٹ کے کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جو کیمرے کے آگے مشکل ہو جاتی ہے کرنی، تو اس کا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. بہرحال آج کے اس دن کی خوشیاں، عید کی خوشیاں، میں آج کے اس پروگرام میں اپنے والدین کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ اپنی پیاری ماں، اپنے پیارے والد گرامی مالک کائنات ان کو جنت مولا میں جگہ عطا فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں پروردگار ان کو ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ ضرور بتائیے کہ عید خوشی کا موقع ہے. جی اچھا، جب ہمیں محافل سے انعام و اکرام ملتا ہے خوشی ہوتی ہے، لیکن کیا خوشی حاصل کرنے کا صرف ایک یہی طریقہ ہے؟ یہ بہت بڑا طریقہ ہے. ایسی بات، یہ بہت بڑا طریقہ ہے نہیں، لیکن کوئی ایسی بات بتائیں کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل جس سے آج ہمارے ناظرین کو خوشی ملے. ناظرین کو خوشی ملے، وہ تو ان کو دیکھ کے مل ہی رہی ہے. اصل میں ہمارا جو وتیرہ ہے نا بھائی وہ ناظرین کی خوشی کا قیمہ کام ہوتا ہے. کریلے کھائیں، وہ جناب پٹ کا گوشت کھائیں، وہ سوئیاں کھائیں، بڑے طریقے ہو سکتے ہیں خوشیاں دینے کے. نہیں، اچھے اچھے نام آپ نے سارے لے لیے ہیں. تو کچھ خدا کرے ناظرین کو کریلے گوشت اور جو سریلی ڈشوں کے آپ نام لے رہے ہیں، جب آپ کو محفل پہ بلائیں تو یہ پکا کے رکھیں. اچھا چلیں، میں نا اس حوالے سے نا آپ جیسے آپ اس حوالے دعوتیں سے دے رہے ہیں آپ کی سب کو. طرف یہ جو میں نے 2-3 نام لیے، اس کی کوئی ایک اسپیسیفک ریسیپی کے حوالے سے ابھی میں آپ کی طرف آؤں گا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم قاری محمد علی قادری صاحب، اور آپ ان کو سنتے ہیں ARYQ ٹیلی ویژن سے، اور بڑا خوبصورت قرآن کریم پڑھتے ہیں. کیا معمولات ہوتے ہیں جناب عید گزارنے کے؟ نماز پڑھتے ہیں، بچوں میں، رشتہ داروں میں، فیملی میں؟ عید پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر فیملی میں سب کو عید مبارک کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوست احباب اور ملنے جلنے والے لوگ احباب آ جاتے ہیں یا کسی کے پاس چل جاتے ہیں. عید کا دن گزر جاتا ہے اس طرح سے. جناب خالد عثمان علوی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ پوری دنیا کے وزٹ کرتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ آپ امریکہ جاتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. آپ جاتے ہیں، پچھلے دنوں آپ کینیڈا بھی گئے، آپ نے وہاں پہ بھی عید سیلیبریٹ کی نہیں؟ یا کیا محسوس کرتے ہیں وہاں کے لوگ جب عید سیلیبریٹ کرتے ہیں تو کس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں وہ لوگ؟ بات یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ چشتی صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ سوئیاں چھوٹی ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں، تو میں شاید جواب ان کا دے سکوں گا. اچھا، یہ بات ویسے میری حقیقت پہ مبنی ہے کہ یہ 2-3 قسم کی سوئیاں تو ہماری مارکیٹ کے اندر موجود یہ ہیں. جو ریسیپی یہ اس میں غصے والی بات نہیں ہے قطعاً، کہ اگر شاید آپ کی طبیعت پہ بوجھ گزرے کہ لمبی سوئیوں کے حوالے سے، تو آپ اس کو کلیریفائی کیجیے. نہیں، وہ میں آپ کو عرض یہ کرنا، ریسیپی جو ہوتی ہے وہ تو ایک ہی ہوتی ہے. اچھا، ریسیپی اور جو اس ملک کے باسی ہوتے ہیں، کہیں پر بھی رہنے والے ہوں، وہ ریسیپی تو وہی یوز کرتے ہیں نا جی. ایک ہی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ محلے میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جہاں پر آپ اپنی گونگو مصروفیت کی وجہ سے آپ ان کو سارا سال نہیں مل سکتے. یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل اور تصدق سے یہ جو دن ہمیں ملے ہیں، جس کو پراپر ایک عید اور ایک پراپر ایک جو ہے وہ دن دیا گیا ہے خوشی سیلیبریٹ کرنے کا، واہ جی. اس کی وجہ سے ہمیں جو گلے لگانے کا مزہ آتا ہے دوستوں کو، اور پرانی رنجشیں جو دور ہوتی ہیں، بلکہ ہلکی پھلکی ناراضگی ہو تو اس دن وہ یاد آ جاتی ہے، یار فلانا شخص ہمارے سے ناراض. یہ چیز ہمیں باہر جا کر نہیں ملتی. خوبصورت سڑکیں، کشادہ سڑکیں، اونچی بلڈنگیں تو مل جاتی ہیں، لیکن یہ محبتیں کہاں ملتی ہیں؟ یہ کمی رہتی ہے. یہ کمی رہتی ہے. شاہ صاحب قبلہ، بسم اللہ. میں تھوڑا عید کی ڈشز کے حوالے سے، تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی خوشیاں ملیں. یہ کوئی ویجیٹیرین ہوتے ہیں، کوئی نان ویج لوگ ہوتے ہیں. پہلے تو آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں، بسم اللہ. آپ ویجیٹیرین ہیں یا نان ویج ہیں؟ نہیں، دونوں چلتے ہیں. تو عید والے دن تو ویجیٹیرین ہونا کوئی اخلاقی تقاضا نہیں ہے، اللہ اکبر. یہ تو مناسب عمل نہیں ہے. لیکن یہ جیسے آپ نے ڈشز کہی نا، مجھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ اس میں یاد آیا. ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، ان کے 4 بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک وہ بھائی بھی ہے ہمارا، اس کا نام ہے علی. وہ ایک دن عید کے موقع پر ہمارے پاس آئے، اور اس بیچارے کو جیسے ابھی ہم سب کہہ رہے ہیں کہ والدین کے پاس حاضری بھی دینی ہے اور یہ ساری چیزیں بھی ہیں،
تو اس کی نا اس دن اپنے والد صاحب سے کوئی ناراضگی تھی اور میرے پاس لے کے آئے کہ شاہ صاحب اس سے پوچھیں کہ مسئلہ کیا ہے. میں نے جب اس سے پوچھا کہ بیٹا بھائی بتائیں مسئلہ کیا ہے, آج کے دن تو ناراض نہیں ہوتے, تو اس نے بتایا, کہتا ہے جی کہ عید والے دن سارے کام معمول سے ہو رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جب ہمارے گھر کھانا پک جاتا ہے, وہ جتنی جناب نے کہا سریلی اور میں کہتا ہوں کہ صحیح معنوں میں لذیذ جتنی بھی ڈشز ہوتی ہیں جب وہ بن جاتی ہیں, پھر اس کے بعد مہمانوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو میرے والد صاحب آواز دیتے ہیں, علی بیٹے کوفتے لے آئیں, آپ کے چاچو آئیں. تھوڑی دیر بعد کہیں گے, علی بیٹے فروٹ چاٹ لے آئیں, اب فلاں آئیں, پھر فلاں چیز لے آئیں, جتنی بھی ڈشز کے آپ نام لے سکتے ہیں نا وہ سارا لیں گے. اچھا ویسے یہاں پر کوشچن ہے کہ خانقاہی نظام کے اندر جی کس ڈش کو فوقیت حاصل ہے؟ خانقاہی نظام کے اندر مچھلی, گوشت, ہمارے ہاں گوشت. ہاں ہمارے ہاں بہت تواتر سے آلو گوشت پکایا جاتا ہے اور اسی کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اپنے اداروں میں بھی, اور عید والے دن بھی الحمدللہ بڑا وسیع اثر ہے. واہ واہ. میں یہ بات بڑی مزدار آپ کو سناتا ہوں. اس بچے کو زبانی ساری ڈشوں کے نام آتے تھے اور وہ مجھے سناتا جا رہا تھا کہ والد صاحب فرماتے ہیں یہ بھی لے آؤ, یہ بھی لے آؤ, یہ بھی لے آؤ, کڑھائی گوشت لے آؤ, اب پلاؤ لے آؤ, اب تم کھیر لے آؤ, اب فلاں چیز لے آؤ, فلاں چیز لے آؤ. تو میں سارا دن یہی کرتا رہتا ہوں. آپ صرف میرے والد صاحب سے اتنا پوچھیں کہ میرے علاوہ 3 اور بھی ان کے بیٹے ہیں, ان کا نام لینے سے گردوں پہ بوجھ بنتا ہے کہ پھیپھڑوں پہ بوجھ بنتا ہے, اور یہ ساری خدمت میرے سے عید والے دن لیتے ہیں اور میرا عید والا دن سارا اس سارے سلسلے میں گزر جاتا ہے. تو اس کا یہ جو جملہ کہ اس نے بڑی تواتر سے مجھے وہ ساری ڈشیں بتائیں اور اس نے کہا آپ والد صاحب کو اتنا بتائیں کہ میرے علاوہ بھی ان کے بیٹے ہیں, تو ہم میرے علاوہ بھی اپنے بیٹوں کو یہ خدمت کا موقع دیا کریں تاکہ عید والے دن وہ آپ کی خدمت بھی کریں اور لوگوں کے سامنے سب کچھ رکھ کے اپنا تعارف بھی پیش کریں. ناظرین ڈشز کی بات ہو رہی ہے اور بلا شبہ آپ کے منہ میں بھی پانی آ رہا ہوگا. میں صغیر بھائی کی طرف بڑھتا ہوں. اچھا میرے اوپر نقشبندی صاحب کا اثر ہو رہا ہے, اس وجہ سے یہ ساری باتیں نکل رہی ہیں. اچھا چلیں صغیر صاحب سے نقشبندی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب گھر میں کون سی ڈش کھانا پسند کرتے ہیں اور کیا توقع رکھتے ہیں کہ اس کی دوست کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو وہاں سے کیا مجھے کھانے کے لیے ملے؟ ماشاءاللہ آپ کی صحت بھی ذرا اچھی ہے نا. ہاں ماشاءاللہ. تو ڈشوں کا تذکرہ آپ سے جچتا ہے. موضوع لگ رہا ہے. نشائی صاحب کھانے کے حوالے سے سچ تو یہ ہے کہ ہم وال سٹی میں آپ کو پتہ ہے کھانے کتنے مشہور ہیں اور وہاں کے جو اندرون لاہور ہے اس مختلف جگہوں سے کافی مشہور کھانے ملتے ہیں اور الحمدللہ میں کھانے کا شوقین ہوں الحمدللہ, اور میری مسز بھی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں الحمدللہ. صغیر بھائی آپ کھانے کے بھی شوقین ہوں گے. جی کھانے کے تو شوقین ہیں ہی لیکن کھلانے کے بھی بہت شوقین ہوں گے. جی جی بالکل. تو پھر سب ابھی تو فی الحال میں کھانے سے متعلق یعنی کون سی ڈش پسند ہے گھر میں کھانا؟ زیادہ تر جو ہے نا وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم آواز کلام والے لوگ ہیں سب, اور شکر گڑی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو دیسی مرغی اور اس کا شوربہ جو ہے نا وہ ذرا سبحان اللہ پھلکے کے ساتھ. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا ہاتھ بنا کے. اچھا ولایتی مرغی کمال ہے. ولایتی مرغی دیسی مرغی دیسی گھی میں اچھا اور پھر دیسی گھی میں. جی اچھا ولایتی مرغی شکرگڑی صاحب جی ولایتی مرغی اور پھر یہ گھی کیا یہ سر خراب کر دیتا ہے؟ انتہائی. اچھا ہاں کوئی مثال دیں کون سا نعت خوان ہے جس کا سر اس کی وجہ سے خراب ہوا؟ جتنے اب میں یہ بات کروں تو مناسب نہیں ہے. نہیں آج خوشی والا ماحول ہے, خوشی مانڈ جتنے زیادہ ماشاءاللہ. اچھا ویسے آپ پریکٹیکل بندے ہیں, ویسے اگر یعنی مرغی چھوٹی ہو دیسی مرغی اور دیسی گھی ہو اس کا یعنی کہ سور کیسا ہوتا ہے, اور جب ولایتی ہو اور گھی ہو تو اس کا سور کیسا, ذرا پتہ چل جائے کہ اس میں فرق یہ یعنی ہے سور میں فرق کس طرح پڑتا ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ دیسی جو مرغی ہے اس کا جب آپ شوربہ پئیں گے تو سور تو کیسا آپ کی جو چیسٹ ہے چھاتی ہے جس سے آواز نے باہر آنا ہے وہ صاف شفاف ہو کے باہر اچھا یہ نکلے. ویسے جیسے ہمارے صغیر نقشبندی اور صاحب اگر آپ نے جس پیک پہ پڑھتے ہیں جی وہ ذرا بتائیں تو صحیح نا جی, یہ اس طرح بات نہیں بنے گی سر. یہ جو دیسی مرغی یہ اور دیسی مرغی ہے نا یہ اور بہت اچھی ہوتی ہے. یہ کچھ ڈشیں چھپا بھی رہے ہیں ہم سے, یہ کچھ ڈشیں چھپا بھی رہے ہیں. دیسی مرغی جو ہوتی ہے نا یہ بہت اچھی ہوتی ہے اور دیسی گھی میں جب بنتی ہے تو پھر جب بندہ کھاتا ہے تو ایک ایک لقمہ جب لگاتا ہے ساتھ تو مرغی مسکراتی بھی ہے. ہاں یعنی مرغی مسکرا رہی ہوتی ہے. جی جناب. یعنی جس دن ان کی کیا بات ہے, اس کی اچھی ہو مسکراہٹ تو پہ اسے کہا قربان جا کہ وہ سکتا ہے کہ دیسی مرغی کھا گیا. ذبح ہونے کے بعد بھی مسکرائے.
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا یہ کہ میں ویسے اگر باطن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، باطن کی نگاہ سے، یا اچھا باطنی نگاہ سے مرغی مسکراتی ہے. اس میں ذرا کالی اللہ مرچ اکبر ڈلی جب پڑا گیا ہے تو پھر ظاہری بات ہے پھر اچھا کالی مرچ بھی ہو. ہاں کالی مرچ ہو. ویسے آپ نے نا وہ میں نے سر کی جو 2 قسمیں ہیں ان سے متعلق دیکھیں ڈشز کے متعلق بات ہو رہی ہے، ہاں نہ آپ نے سر کے متعلق بتایا نہ صغیر بھائی نہیں، میں بتا رہا ہوں نا جی، اصل میں یہ ہے کہ یا تو بھئی کھانا چھوڑ دیں جی تو یا ہم بتائیں ہمارے ناظرین کو نہیں، آواز پھر وہ سر کیسا لگتا ہے. کھانا سب کچھ چاہیے، لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک وغیرہ ان چیزوں سے، اعجاز بھائی ایسے ہی ہے ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے، اس سے آواز کی جو اثر انداز خوبصورتی ہے نا وہ پھر خراب ہوتی ہے اس میں یہ ٹھنڈا پینے سے. اچھا چلے قاری صاحب کی طرف. پائے کا جو شوربہ ہے وہ بھی گلے کے لیے انتہائی مفید ہے. انتہائی مفید ہے. بڑے پائے کے اچھا چھوٹے قاری صاحب یعنی میں تو چھوٹے بار بار پائے؟ اب دیکھیں نا جی، چھوٹے زیادہ دیکھیں بہتر سوال تو پھر بنتا ہے کہ پائے کھانے سے سر کیسا ہو جاتا ہے. وہ تھوڑی سی آواز نکال کے تو بندہ دکھائے نا جی. دیسی مرغی سے سر کیسا ہوتا ہے، ولایتی سے کس طرح کا ہوتا ہے. نہیں ولایتی جواب نام اب ہے. میں کھاتا نہیں ولایتی، تو پھر یہ عابد صاحب سے پوچھیں، ماشاءاللہ ان کی صحت بریلر جیسی ہے. اچھا چلیں ہم اب قاری صاحب سے پوچھتے ہیں. نہیں، قاری صاحب ویسے جو پاوے صغیر آپ بھائی کی بھی کی کوئی جو دیسی صحت مرغی ہے وہ جیسی تو، نہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑے پائے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. نہیں آپ چھوٹے پائے کھاتے ہیں. جی چھوٹے. الحمدللہ. چلیں ہمارے ناظرین کو ریسیپی بتا دیں. چلیں قاری صاحب بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے. چھوٹے پائے کی ریسیپی بڑوں کا زیادہ بڑوں ادب کا کیا ادب جاتا ہے. ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اور چھوٹے جب پائے بچتے ہیں تو درد بھی کم ہوتی ہے. صحیح. نہیں تو اچھا یہ نہیں، لیکن وہ آپ کو تو بڑوں کے ساتھ منسوخ کر رہے ہیں نا. نہیں میں تو کھاتا ہی نہیں جی، میں بڑوں کا بہت ادب کرتا ہوں. اچھا بڑوں کا آپ ادب کرتے ہیں. کیوں جی اعجاز شکرگڑھی صاحب؟ بس جی دیکھیں یہ کیسا ماشاءاللہ خوبصورت سلسلہ چلتا ہے کھانے کہ کا. دیکھیں گلے کے ساتھ کتنی مماثلت ہے کھانے کی، واہ. کہ اگر آپ دیسی مرغی کھاتے ہیں یا آپ بکرے کا گوشت جس کا ابھی تک ذکر ہی نہیں کیا گیا، وہ سب سے مفید ترین چیز ہے گلے کے لیے. ٹھیک ہے، آج کل تو بڑا مہنگا ہے. ہاں لیکن اگر گلے کے لیے دیکھا جائے تو اگر ویسے فری بھی مل جائے، فری ملے تو پھر کھانا چاہیے. ہاں اچھا چشتی صاحب آپ بتائیں. میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ کوئی ریسیپی بتا دیں ہمارے ناظرین کے لیے. چھوٹے پائے کیسے بناتے ہیں؟ ریسیپی کیا ہوتی ہے؟ چھوٹے پائے جیسے کھڑے ہو کے بنتے بناتے ہیں. جیسے بنتے ہیں ویسے ہی بناتے ہیں. دیکھیں جاپانی جی پہلے اسٹائل میں، جاپانی اسٹائل میں نہیں، پاکستانی اسٹائل میں بھی تھوڑا جو سا پائے ہیں وہ طریقہ اچھے بتا دیں بنتے ہیں. افضل بھائی جیسے سب سے پہلے جو ہے وہ مسالہ پائے وغیرہ بنایا پکڑ کے جاتا نا ہے. آ کے اوپر ایسے. شاہد صاحب مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم جتنے احباب بیٹھے ہیں، ہم سب کی گھر میں کچن کی ذمہ داری نہیں ہے، باقی بڑی ذمہ داریاں ہم ادا کریں. اچھا ویسے شاہد صاحب ویسے شاہ صاحب نہیں نہیں نشائی صاحب کی تو ہے. پورا کام کرتے میں ہیں یہاں گھر پہ کا. عرض کروں اچھی بات ہے، کچن کی ذمہ میں آپ کو داری. بتاؤں کچن کی ذمہ داری ہونی چاہیے. ہاں یہ کوئی اہلیہ محترمہ کی کو فرض نہیں ہے. یعنی ہمارے لیکن یہاں پہ ڈاکٹر سعیدی صاحب ہمارے ہمیں- اعجاز شکرگڑھی صاحب خود پکاتے ہیں، خود پکا کر بیگم کو کھلاتے ہیں. بتائیں جی. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو کیا بنا کے کھلاتے ہیں آپ بتا دیں. یہ جن ڈشوں کا نام ذکر کیا جا رہا ہے وہی دیسی مرغ ہو گیا ڈاکٹر یا سعیدی صاحب ایک جملہ دے کے گئے ہیں نا جی کہ ہماری کمزوری ہی ہماری اصل طاقت ہے، اور کچن میں کام نہ کرنا ہماری کمزوری ہے، اسی کو ہم طاقت بنا کے اسی بیٹھے کو ہیں. طاقت بنا شاہ صاحب دیکھ رہا کے. تھا. چلیں شاہ صاحب آپ میں ایک بتا منٹ، میں دیں، دیکھ رہا آپ بتا دیں تھا کبھی نشائی اہلیہ صاحب محترمہ کے کے لیے آپ نے کبھی کوئی ڈش بنائی؟ جناب میرے ایک ماموں جان ہیں، ان کا ایک مشورہ میں نے پکا پکڑا ہوا. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا گھر کے جتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا وہ بیگم نے کرنے ہیں، آپ نے بڑے بڑے کرنے ہیں. برتن تو نہیں. تو نہیں میں بتاتا ہوں جناب انشاءاللہ. اچھا آپ نے بڑے بڑے کرنے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بیگم کا فیصلہ ہے کہ آپ کے بچے کہاں پڑھیں گے، عید کے دن کون آپ کے گھر آئے گا کون نہیں آئے گا، کس کو کتنی عیدی دینی ہے کس کو کتنی نہیں دینی. کل کو بھی یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے کہ کہاں بچوں کی شادی ہوگی کہاں شادی نہیں ہوگی. تو سارے کام جب ختم ہو گئے، آپ نے پیسہ کہاں رکھنا ہے، اسے کہاں استعمال کرنا ہے. تو میں نے عرض کی کہ ماموں جان بڑے کام کیا ہیں؟ انہوں نے کہا آپ بڑے کام کرو نا، آپ ٹی وی آن کرو اور امریکہ کی فارن پالیسی پہ بات کرو. واہ واہ واہ. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی اچھا ذمہ یہ داریاں. سارا مضمون یعنی یہ تو بیگم صاحب کی دشمنی ہے، یعنی اہلیہ کے خلاف. یہ
آپ موضوع سے بالکل ہٹ گئے سر. میرے خیال میں آج اچھا یہ والا کوشچن مجھے خالد عثمان صاحب سے پوچھ لینے دیں. مجھے تو سر آپ نے بیگم میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا کہ آج کے آپ کے پروگرام کے بعد مجھے لگتا ہے گھر میری ذمہ داریاں تبدیل ہو جائیں گی. اس کی وجہ کہ آپ ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں. ابھی جب آف ایئر تھے تو میں نے شاہد صاحب سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ آگے سے نیٹ نہیں رہے. کہتے یار بس افطاری سحری برتن دھونے پہنتے ہیں. کھانے کے زیادہ بات یہ ہے لیکن یہ بھی خوش قسمتی ہے اگر کسی کو سعادت یہ مل جائے. یہ کرم کی بات ہے. اور نہیں تابع دار اس میں دیکھیں میں نے آپ نے آدھی بات شاہ جی انہوں نے کی ہے تابع دار ہیں آپ کہ مجھے برتن دھونے پڑ گئے. میں نے کہا بھائی صغیر بھائی جو کام آپ کرتے تھے وہ مجھے کرنا پڑ گیا لیکن میرے اوپر ہفتے کی لمٹ ہے. بلکہ یہ چیز نہیں ہے. ظہیر بھائی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا, میں ان کو بھی اس بات میں انوالو کروں گا. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ایک بندہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بہادر اور دوسرا اسے کہتے ہیں بزدل. میں نے کہا بہادر اور بزدل میں استاد جی کیا فرق ہے, کون سا بہادر ہوگا کون سا بزدل؟ کہتے ہیں گھر میں کیفیت سب کی ایک ہوتی ہے, جو باہر نکل کے مان جائے وہ بہادر ہے اور جو نقش بندی صاحب کی طرح نہ مانے وہ بزدل. چلے شاہ صاحب ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ میں اتنے جو مرضی کرا لے باہر نہ دسی. قاری صاحب قبلہ خالد عثمان علوی صاحب آپ نے میرے کوشچن کو اوائڈ کیا, شاید آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے. کیا یعنی بیوی کے لیے ڈشز بنانا, بیوی کی خدمت کرنا کچن میں, کیا یہ کوئی ناجائز عمل ہے؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے کھانوں کی باتیں ہوئی ہیں سارا کچھ ہوا ہے. پہلے تو میں یہ آپ کے گوشت گزار کرنا لیکن سر آپ میرے کوشچن سے نہیں میں ادھر نہیں جا رہا ہوں, اسی طرف آ رہا ہوں. ایک جملے کے بعد کوئی بھی باذوق آدمی ہے, یہ جتنے لوگ پڑھنے والے ہیں بولنے والے ہیں, کسی کا سلسلہ خوراکیہ سے کوئی تعلق نہ ہو. پہلی بات تو یہ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلی بات یہ سلسلہ خوراکیہ خوش خوراکیہ. اچھا دوسرے نمبر پر یہ ہے اچھا اضافہ کیا. اچھا صرف خوراک پہ نہیں, آپ آلو پہ نہیں آتے. یہ بیوی کے ساتھ مطلب ایسا عمل کہ آپ اس کو کھانا بنا کے دے رہے ہیں, چائے بنا کے دے رہے ہیں, یہ تو سرکار نے خود حکم فرمایا تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کہ آپ نے کھانا اس کو بنا کے دیا ہے, چلو مہینے چیک واری کیتا ہے, پامے سال تو بعد کیتا ہے, لیکن یہ کہ سارا سال بھی تو آپ کی خدمت کرتی ہے. تو یہ تو کئی بار میرا خیال سے موقع آنا چاہیے. چلیں میں نا ناظرین بڑی بات ہے, دیکھیں آپ نے بہت خوبصورت بات کی. ناظرین بات یہ ہے کہ خالد عثمان علوی صاحب کی بات پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور پہلا عمل انہیں خود کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ سال ہر سال سے میری بیوی میرے لیے کھانے بناتی ہے, کپڑے دھوتی ہے, برتن دھوتی ہے. اب آپ نے کم از کم جب ہم نیکسٹ پروگرام میں ملیں تو آپ ہمارے ان مہمانوں کو بتائیں گے کہ میں نے 1 مہینہ پورا کھانا بھی بنایا, برتن بھی دھوئے, کپڑے بھی دھوئے. اس شرط پہ کہ اس کے بعد آپ ہی عمل کریں گے. صاحب آپ کی سنت پہ قبلہ عمل کیا انہوں نے. جی انشاءاللہ تعالی. ناظرین عید ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. عید کہتے ہیں ناظرین آپ کو عید ٹرانسمیشن میں شان عید, یہ خوبصورت پروگرام جو آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں, اور یہ سوہنے سوہنے مسکراتے اور عید کی خوشیوں سے لبریز چہرے, بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, آپ انجوائے کر رہے ہوں گے. شاہ جی قبلہ میں ایک سوال مشترکہ کرنے لگا ہوں. آپ خطاب کرتے ہیں سر, بسم اللہ. اب دیکھیں آپ خطاب کرتے ہیں تو نعت خوان کو سنتے ہیں, قاری کو بھی سنتے ہیں, قاری صاحب قاری محمد علی صاحب آپ خطاب بھی سنتے ہیں, صغیر نقشبندی صاحب جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو آپ تلاوت بھی سنتے ہیں, خطاب بھی سنتے ہیں. اسی طرح خالد عثمان علوی صاحب, اسی طرح ہمارے 2 معزز مہمان عابد چشتی صاحب اور اعجاز حسین شکرگڑھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس فن ہے نعت خوانی کا, کیا آپ خطاب نہیں کر سکتے؟ آج ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ ایک نعت خوان جو ہے وہ خطاب بھی کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ کوئی 2-3 جملے خطابانہ انداز کے اندر. ایک ہی کم سے ادھر. اچھا آج ہوگا کیا؟ نہیں ہونا چاہیے. میں دیکھیں نا جی, میں بول رہا ہوں, آپ بھی بول سکتے ہیں. ہاں دیکھیں شاہ جی قبلہ خطاب کرتے ہیں, اب آپ کوئی 2 جملے بولیں خطابانہ اسٹائل میں. آپ نے سب سے وہ کام کروانا ہے جو نہیں کرتے. میں عرض کروں شاہد صاحب, میں ایک مثال دے دیتا ہوں. آج کیونکہ عید کا دن ہے اور اگر آپ نے خطاب شروع کر دیا اور میں نے نعت شریف پڑھنی شروع کر دی, پھر ہوگا کیا کہ ایک جگہ پر میرا خطاب تھا تو وہ دوست بڑی محبت سے مجھے گھر چھوڑنے آئے, لیکن وہ گاڑی میں ضد کر بیٹھے. مجھے کہتے ہیں پیر صاحب اتارنا تب ہے, پہلے آپ 2 شعر نعت شریف کا سنائیں. مجھے ڈر لگ گیا کہ میرا پول کھلنے لگے.
کیونکہ میں نے اس سے پہلے اپنے ادارے میں ایک دفعہ نعت شریف پڑھی، ظہوری صاحب کا یہ کلام پنجابی میں کو نین دیوالی دا کر بار بڑا سونا، اور میں نے یہ سنا تھا کہ ان کی والدہ کو بڑی محبت تھی اس کلام کے ساتھ، تو ان ایموشنز میں آ کے میں نے اپنے بزم ادب میں وہ پڑھ دیا، اور ہمارے ایک استاد اس دن عمرہ پہ جا رہے تھے تو میں پڑھ رہا تو سارے رو رہے تھے، اور مجھے بڑی یہ خوشی، جیسے آپ نے سعیدی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا بڑی تاثیر سے پڑھ رہا ہوں۔ تو جب سارا ختم ہو گیا سب کی یہ کیفیت، تو مجھے میرے دوست نے کان میں کہا یہ سارے اس لیے رو رہے تھے کہ تم نے ختم کب کرنا ہے۔ تو اس ڈر سے جب میں نے وہاں پر یہ نعت شریف پڑھنی شروع کی تو اس نے میرا دوسرا شعر شروع ہونے سے پہلے گاڑی بھی سٹارٹ کر دی اور مجھے کہا پیر صاحب آپ رہنے دو۔ اس لیے جیسے شکر گڑھوی صاحب نے کہا ہے کہ جڑا کم ہے نا، جڑا آمد ہے صرف وہی کرنا۔ اچھا چلو، اگر شکر گڑھوی نہیں، یہ کوئی دودھ کی گڑھوی نہیں ہے۔ چلیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ کوئی بات اچھا اصل آج یہ سائڈ ویسے فل فارم میں یہ گڑھوی کی بات کیا آپ نے؟ نہیں وہ آپ پیمانہ ہوتا ہے نا، یہ تو اخلاقی اعتبار سے تو یہ بات بہت سارے اینگل پہ نکل جائے گی، کیا مراد یعنی کہ پیمانہ ہوتا ہے نا، کرنے والا الفاظ بیچنے والے واپس ہوتے ہیں ان کے پاس پیمانہ ہوتا ہے۔ اچھا پنجابی خطاب دونوں آپ کہہ رہے ہیں کہ خطاب کرنے والے سے نعت، اچھا بات آپ نے چینج کر دی۔ چلیں، بات اصل میں گڑھوی کے حوالے سے انہوں نے کچھ اور کر دی ہے، چلیں خطاب کی بات آپ کر۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ نہ ذرا پوری باڈی لینگویج کے ساتھ کوئی دو جملے خطابانہ سٹائل میں، پتہ چلے اعجاز حسین شکر گڑھی صاحب مقرر ہیں۔ نہیں، خطاب کی تو میں اسے کرنی مشکل ہوگی، میں کسی نعت خان کی کر کے بتا دیتا ہوں۔ چلیں اس طرح جی ناظرین، یہ بڑا اچھا سیگمنٹ ہوگا کہ دیکھیں لیکن ہمارے جو آپ بھی سینئر بولیں گے، آپ بھی کریں گے کسی کی کاپی، یہ بھی پہلے کیونکہ آپ بھی یہ تو کتاب کریں کاپی گے۔ کرنی ہے۔ چلیں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، ان کا اپنا ایک اچھوتا منفرد انداز تھا جناب یوسف میمن صاحب۔ لیکن استائی پڑھیے گا انترے تک نا، ٹائم زیادہ، ہم بھی تو آئے ہیں۔ چلیں استائی تو پتہ لگ جائے۔ آغاز میں کر دیتا ہوں، اور آپ نے یعنی جس مرضی ثنا خان کی کاپی کرنی ہے جی یعنی اب یوسف میمن رحمۃ اللہ علیہ۔ اے بندے دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، یہی سٹائل ہوتا تھا ان کا، لیکن لوگ متوجہ ہو جاتے تھے۔ لیکن باڈی لینگویج بھی تو کمال تھی نا ان کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ کیا بات ہے۔ پانچواں شعر بھی کہہ دیں آپ، پانچواں شعر آپ کہیے کہہ دینا، پانچواں شعر آپ کہہ دیں۔ میمن صاحب کی تو کاپی میمن آپ کر صاحب رہے یہ ہیں نہیں نا۔ کہتے تھے پانچواں شعر آپ کہہ دیں، آپ پانچواں شعر یہ درست ہے۔ لگتا ہے کہ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ان کی بریک جاپان ہی جا کے لگتی ہے۔ نہیں، لیکن میمن صاحب کے علاوہ کسی کو کاپی کرنا نہیں میں نے کہا عابد بھائی پانچواں شعر کہیں اور جاپانی بہروی میں کہہ رہے ہیں۔ تو خیر اچھا چلیں، اب آپ سے ہم آپ سے چونکہ آپ جانتے ہیں جاپانی بھیروی، اس کا جو ہے نا ایک انداز آپ سے سنیں گے آپ۔ نہیں، جاپان یہ جاتے ہیں انداز مجھ سے۔ چلیں کسی کا انداز جاپانی بھیروی، جاپانی بہروی نہیں، جاپان یہ جاتے ہیں، جو بھی آپ کو میں کہہ دیں آپ۔ قبلہ محمد اعظم چشتی صاحب کیا ایک مصرع کہہ کے سنا دیتا ہوں، اجازت ہے؟ کیا میدانی اور بیس والی آواز۔ کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں جیتے رہیں کیا خوبصورت انداز ہے یہ حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، کیا خوبصورت انداز ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ شاہ جی قبلہ، ہم آپ کو جوری کے طور پہ، آپ جج ہیں، آپ نے نمبرنگ دینی ہے، یہ دونوں بندوں نے کوالیفائی کر لیا، ماشاءاللہ دونوں کی پرفارمنس ایکسیلنٹ ہے جی۔ قاری صاحب قبلہ یہ 3 بندوں نے، آپ بھی تو ہیں نا۔ اچھا میں تو سر اب تو نوکر ہوں۔ میں تو اس میں کوالیفائی نہیں کر خطاب، نعت، قرات، اچھا کوئی کسی قاری کی کاپی، کاری کی کر لیکن وہ نظر آئے پھر نہیں، یہ تو قاری ہیں، اس میں قاری محمد علی صاحب وہ سیکنڈ پہ چلے یا تو خطاب کریں یا نعت پڑھیں۔ ہاں کسی نقیب کی کر دیں، ہاں کسی نقیب کی چلیں کوشش کریں، تلاوت میں ٹاسک ذرا تھوڑا سا تلاوت تو ہے۔ تلاوت میں جو ہے نا کام وہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور جس طرح نعت خانوں میں ہمارے جو پائنیئرز لوگ تھے ان کی ایک ڈفرینٹ وائسز تھیں، اور ان کو کاپی کرنا بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہوتا۔
اسی طریقے سے قراء کے اندر بھی ایسے ایسے بڑے لوگ موجود ہیں جن کی آج تک لوگ تقلید کرتے ہیں، ان کو پڑھنا بھی بڑا مشکل ہے. تو قاری محمد علی صاحب سے وہ ضرور سنیں. قاری صاحب یہاں مقابلہ تو نہیں ہو خان رہا. اور قاری کے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے. ہاں، لیکن میں آپ کو آف ایئر آپ کو سنا بھی رہا تھا. نہیں اس میں نا آپ تو سینئر قاری ہے قرآن. میں قاری نہیں ہوں، میں نعت خان ہوں. اب میں نے میں نے جب پڑھا تھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قاری عبدالباسط. جی قاری عبدالباسط. اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. اب دیکھیں میں نعت خان ہوں، بہت اچھے یہ تلاوت ہے. قاری صاحب آپ کو نعت پڑھنی پڑے گی. سبحان لیکن اللہ. یہ وہ شاہ صاحب والی بات آ گئی نا کہ آیت الکرسی پڑھ کے آئے ہو بیٹا، میں تمہارا استاد ہوں. نہیں ہم آیت الکرسی پڑھ کے قاری صاحب آپ پہ پھونک مارتے ہیں. نعت پڑھے آپ، خطاب کریں. نہیں اس میں آپ نے تو سنا دی ہے، باقی دوست صاحب آپ کو حضور، بھی میں وہ بھی تو تلاوت نعت سنائے نا، نہیں پھر میں سنا انہوں نے دیتا کر ہوں. دیا جو کرنا ہے. نہیں انہوں نے ڈیفرنٹ کیا ہے، وہ جو ہیں اس سے ڈیفرنٹ ہوا. چشتی صاحب نے جو کیا ان سے دوبارہ نہیں کروانا. جب جاپان سے ہو کے آئیں گے پھر ہم ساری عیدی اکٹھی کر کے چشتی صاحب نہیں تو لوکاں دیاں سیویاں تھنج رہ جانی. جی کچھ تو کہیں نا سر. چلیں نعت ویسے میں پڑھتا تو نہیں ہوں، ایک پڑھ دیں. گنگنا دیتے ہیں تھوڑا سا. آج ہو ہی جائے آج سر. پڑھی دو. یا محمد نور مجسم، اللہ یا حبیبی یا مولائی. واہ واہ. چلے بس ماشاء اللہ. قاری صاحب نے میں نے آج کہا اس پہ اور پہلی بار آج نعت پڑھ کے سنائی. معمولی جی سی شاہ جی کاپی. قبلہ. بسم اللہ جناب. چھوٹی کاپی. میں جناب میں تو جج ہوں ہاں اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیفیت جگہ ہوگی. یاد ہے. آپ اپنے میدان میں کسی اور مقرر کی کاپی سر. میں جناب آج کے دن اپنے مرشد کریم ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب نظری رحمۃ اللہ سبحان علیہ، اللہ. آپ کا وہ انداز تربیت، آپ کا وہ انداز فکر جس نے اللہ پاک کے فضل سے اتنی توفیق عطا فرمائی کہ ہمارے ہاں جو بوکن شریف کی زمین ہے یہ ہماری آبائی جگہ ہے. یہاں پر 2 دن کا چارہ نہیں ہوتا تھا. الحمدللہ 35,000 سے زائد بیٹیاں اور بیٹے دین کی ڈگری کلاسز تک تعلیم حاصل کر کے اب میدان عمل میں. شاہ جی بچ گئے ہیں. تو اب عید کے آپ دن کے تلامذہ پوری دنیا میں، میں دنیا بھر میں جاتا ہوں، بحمدللہ کیا ان بحمدللہ کا فیض پھیلا ہوا ہے الحمدللہ. 4 دھانگے عالم میں. جی سر. تو آپ جو ارشاد فرماتے تھے اس طریقے کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ میرے بچوں، میں نے بڑی مشکل سے آپ کو اللہ کا دروازہ دکھایا ہے، اللہ کی راہ دکھائی ہے، اللہ کے دروازے پر بٹھایا ہے. یہ میری آپ سے دعائی ہے، یہ میری آپ سے التجا ہے. دنیا میں جہاں مرضی جانا اپنے رب کے دروازے کو نہ چھوڑنا. اللہ اللہ اللہ. اور یہی پیغام، کیونکہ ہمیں ہماری مائیں لوریاں دیتے ہوئے بھی اسی شخصیت کی بات سناتی تھی. اور جس طرح ہمارے شروع میں قوال برادران نے کہا، مقام ملتا ہی اس کو ہے جتنے مرضی اوج پر چلا جائے، جتنی مرضی عزت پر بلندی پر چلا جائے، اسے اپنی حقیقت کا اور اپنے شیخ کامل کا ادراک رہنا چاہیے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بحمدللہ. کیا خوبصورت. ناظرین یہ ہستیاں، یہ صاحبان تصوف، یہ اہل نظر، اللہ کرے ان کا روحانی فیض آج بھی جاری ہے. آپ نیت کے ساتھ ان کے ساتھ نسبت میں اختیار ایک کریں. چھوٹی سی بات کروں، کیونکہ آج ثنا خان حضرات کا ایک ایسا گلدستہ سجا ہوا ہے کہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ اور اس فیلڈ کے ساتھ کیا نسبت تھی. میرے والد گرامی سید زاہد صدیق شاہ صاحب کہتے ہیں ہم مدینہ شریف میں تھے، ہمیں پتہ چلا جناب اعظم چشتی تشریف لائے ہیں اور آپ علیل ہیں، اور میں حضرت صاحب کے ساتھ ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب کے ساتھ انہیں ملنے گیا تو آپ ان کی پائنتی کی طرف بیٹھ گئے. اللہ اعظم چشتی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے جلدی جلدی اپنے جسم کو سمیٹا اور عرض کی، پیر صاحب آپ ادھر نہیں بیٹھیں. آپ نے کہا، اعظم چشتی میں تمہاری پائنتی کی طرف نہیں بیٹھا، میں رسول اکرم کے ثنا خاں کی پائنتی کی طرف بیٹھا. اور اگر کوئی ثنا خاں آپ کے پاس آ جاتا تو آپ کھانا خود اٹھا کے اس کے پاس لے کے جاتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خاں کی یوں تکریم فرمایا کرتے. صغیر بھائی کی سبحان کاپی رہ اللہ. گئی. جی صغیر احمد نقشبندی. نعت کی بھی ذرا کسی نعت خان کی کاپی. یہ نعت کی کاپی کر رہا ہوں کہ ہمارے صدیق اسماعیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کو او خیر. صحت والی سب زندگی تو عطا مشکل فرمائے. کاپی، سب تو مشکل کاپی جڑی جی جی. اور یہ ان کے سامنے بھی میں نے کی ایئر وائک ڈیجیٹل پہ جب پروگرام تھا 2013 میں، تو بریک تھا تو وسیم بدامی صاحب کر رہے تھے وہ، تو میں نے اس کی لائیو کاپی ان کی تھی تو وہ سن رہے تھے. کہیں کہیں آپ کے ملکی ہیں وہ مرکیاں بھی ہلکی پھلکی ان سے.
لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اس پہ تو دو شعر چلنے چاہیے. ابھی ناظرین نمبرنگ شاہ جی قبلہ کریں گے جناب خالد عثمان علوی صاحب. ہم سے کیا سنیں گے؟ دیکھیں اس سے فرار نہیں ہے. دیکھیں آپ ہمیشہ میرے کویشچن سے اوائڈ کرتے ہیں. آپ خطاب کر دیں, کوئی نعت پڑھ دیں, کسی کی کاپی ہو. میں نے جب نعت کا ذوق آیا نا کہ سیکھی جائے, کیونکہ نعت ایک علیحدہ فن ہے, قرآن ایک علیحدہ فن ہے, دونوں میں مطابقت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتی, یعنی فرق رکھنا پڑتا ہے آپ کو. تو مجھے قاری صداقت صاحب نے کہا جی آپ نے اگر نعت سیکھنی ہے نا تو اعظم چشتی صاحب کی کسی گھرانے سے سیکھیں آپ. اچھا, ارشاد چشتی صاحب اس وقت مرحوم ابھی زندہ تھے, تو میں نے ان سے کہا جی مجھے نعت سکھا دیں. زیادہ عرصہ تو میں ان کے پاس نہیں مطلب پڑھ سکا اس حوالے سے. تو انہوں نے پھر کچھ بول جو ہمیں بتائے اور سکھائے. اس میں پہلے مجھ خطا کار سا, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. یہ اس انداز سے یہاں سے ہم نے صاحب آپ کو آپ کی اس کوالٹی کے ساتھ نہیں علم. اور آج پھر قاری صداقت صاحب سے میں نے عرض کیا کہ آپ کا جو انداز ہے وہ بھی ہمیں سکھائیں. یہ تو ان کا ہے ہی ہے, بڑوں کا انداز ہے. ان کا پھر جو بول ہم نے پہلا سیکھا وہ اکھیاں دینی جدائی وچ واہ واہ واہ, دن رات وگائے جان دینے اکھیاں دینی. جی شاہ جی قبلہ ذرا اس کا ایک بات کرنا چاہوں گا, ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سب نے کاپیز کی ہیں یہاں پہ مختلف نعت خوانوں کی, یہ اچھے کی نقل بھی اچھی ہے, تو یہ کسی کی تذلیل کرنا نہیں ہے. نہیں, یہ اچھے کی نقل اچھا دیکھتے ہوئے ہم سب نے کی. دیکھیں جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ان کو عطا تھی جو انداز تھا, ان کا جو آواز کی کوالٹی تھی, جو انداز تھا, آپ نے تو اس کو کاپی کیا ہے اس میں. اور بلکہ میں ناظرین آپ سے یہ گزارش کروں کہ یقین کریں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اپنے بزرگوں کو, ان کے انداز کو. ہمارے اسلاف اکابرین کے جو انداز تھے, ان کا جو پیٹرن آف چوائس تھا کلام کو منتخب کرنے کا, اس کو زندہ رہنا چاہیے. دیکھیں آج جدت اختیار کر گئی ہر چیز, لیکن پرانے دور کی جو خطابات, نعت خوانی, قرات, اس میں تڑپ زیادہ تھی کمپیریٹیو. ناظرین میں اب ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے, مختصر ٹائم ہے. میں جناب یہ پہلی پوزیشن اناؤنس کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اچھا ویسے چونکہ نعت اور خطابات موضوع یا تو آقا اسلام کی نعت تھا اور ٹارگٹ اللہ اس رسول کی بارگاہ تھی, تو ساری فرسٹ ہیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ اس میں سے کوئی بھی جو نا وہ لیکن ایسا نہ کریں. اپنا چشتی صاحب نے ذرا چلیں جی تسی فرسٹ ہو جناب, وہ تو شاہ صاحب نے اپنا ڈیسیژن دے دیا. اچھا چلیں آخر پہ ناظرین ہم اپنے مہمانوں سے پیغام لیں گے, لیکن میں مشترکہ طور پہ ایک سوال آپ سب کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. اس کا جواب کوئی ایک بندہ دے گا کہ بچپن کے اندر عید کا موقع ہو اور آپ نے اپنے والدین کے سامنے کوئی کسی حوالے سے عیدی مانگنے کے حوالے سے, یا بہن بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, کسی نے کوئی شرارت کی ہو اور پھر اس کو پھینٹی پڑی ہو, کوئی واقعہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, آپ میں سے کوئی صاحب مطلب بچپن انہیں بھی شریف نہیں ہوئی تھا, کوئی نہ کوئی گل سامنے آنی چاہیے جناب. ہمارا ایک واقعہ جو ہے نا وہ بڑا مشہور یہ وہ ہے, جلدی سے آپ کو سنانا پڑے. جی بالکل. واقعہ بس 2 جملوں میں ہے. عید جس کی زیادہ اکٹھی ہوتی, جب وہ سوتا تو ہم پنکھا تیز چلا دیتے تھے. جب وہ صبح اٹھتا اس کی جیب خالی ہوتی ہے, وہ کہتا رات میں کی ویسے کہ جی ہوا بہت تیز چل رہی نہیں تو وہ تو ہو گیا, تو اس کے بعد پھر توازو اچھی خاصی. پنکھا جیب میں لگاتے تھے. نہیں وہ تو سو رہا ہوتا تھا, پنکھا تو کمرے کا ہی تیز ہوا کرتا تھا, استدلال جیب سے نکال. اچھا ایک جملے میں ناظرین ہم اپنے مہمانوں سے آج کے دن کی بابت, عید الفطر کا موقع ہے, یہ خوشیوں بھری ساعتیں ہیں, ہم پیغام لیتے ہیں اپنے مہمانوں سے. جی جناب اعجاز حسین شکر گڑی صاحب. بس میں مختصراً یہ
اپنے دیکھنے سننے والے ناظرین سے کہ ملتمس ہوں کہ اپنے روٹھے ہوئے کو منائیں، بہت آپ سے جو ناراض ہیں ان سے صلح کریں، خاص طور پہ جو آپ کے اعزاء و اقربا، آپ کے رشتہ دار عزیز ہیں ان کو ملیں، جو آپ سے ناراض ہیں ان سے آپ نفرت دور کریں، اور خاص جی، طور پہ محبت کا پیغام بہت ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوب۔ جی جناب عابد حسین چشتی۔ افضل بھائی، وہ لوگ جو اپنے ارد گرد دیکھیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو عید نہیں منا سکتے آج کل کے حالات کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے، معاشی طور پہ جو لوگ مستحکم نہیں ہیں، یہ کووڈ کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے، جی تو ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو عید کی خوشیوں میں نہیں شامل ہو رہے ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے۔ شامل کریں، بہت شکریہ۔ جی محترم قاری محمد علی قادری صاحب۔ جی، انتہائی خوشی کا دن عید کا ہوتا ہے، مگر اس میں کمی جو ہے انتہائی محسوس ہو رہی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ہمارے سب شناخہ بھائی بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، جی جی، تو وہ جو عید وہاں گزاری جاتی ہے یا وہاں وہ لمحات گزرتے ہیں وہ بلائے نہیں جا اللہ سکتے، اکبر۔ اور دعا گو ہیں اور پوری امت مسلمہ دعا کرے اس میں کہ وہی بہاریں دوبارہ لوٹ آئیں، اور پھر سب حضرات وہاں آمین۔ سرکار کی بارگاہ میں اکٹھے ہو کے وہاں درود و سلام پیش کریں۔ عید کی نماز کے بعد جو درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ جناب سید عتیق الرحمان شاہ صاحب۔ مشاہد صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، پوری کیو ٹی وی کو اور ان کی پوری فیملی کو سلامت رکھے۔ بات اتنی سی ہے کہ ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب، حاجی عبدالرؤف صاحب کو، ہمارے عامر فیاضی صاحب، ہمارے اور ہمارے کمانڈر جی جناب عامر ظہیر فیاضی صاحب، ظہیر بھائی کو اور پوری ٹیم کو، پوری فیملی کو، آپ سب کو سلامت رکھے اور برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمیں دعائیں لینے کا فن سیکھنا ہے۔ عید والے دن ہمیں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لے کے آنی ہے۔ اور ایک چیز جو میں آج عرض کروں، اور اس ARY کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے، اور یہ حاجی عبدالرؤف صاحب کی ذات کو اس کی برکتیں نصیب ہوں کہ ہمیں اپنے معاملات صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنے ہیں، اور عید کا دن خاص نہیں ہونا چاہیے کہ اس دن ہم نیکیوں کی فصل بوئیں اور اس دن ہم یہ سارے معاملات کریں، بلکہ سچے مومن کا ہر دن یوم عید اور ہر رات شب برات اور لیلۃ بہت القدر ہونی خوب، چاہیے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ جی محترم صغیر احمد نقشبندی۔ مشاہد صاحب، میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور تمام دیکھنے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے والدین کا شکر گزار رہا کریں، کہ میں اپنے والدین کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج اس آپ جیسے لوگوں میں، عظیم لوگوں میں بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ جناب قاری خالد عثمان علوی صاحب۔ جی، میں بھی یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ پھر یہ عید کا دن نصیب کیا ہے۔ ان گھڑیوں کو سارے دیکھنے والے، سننے والے قیمتی سمجھیں، شاید یہ دوبارہ گھڑیاں میں نصیب ہوں یا نہ ہوں، اور اپنے والدین سے لے کر نیچے تک جتنے لوگ ہیں ان کا احترام اور ان کے ساتھ اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کریں۔ ناظرین، بہت خوبصورت پیغامات ہمارے مہمانوں کی طرف سے۔ اللہ کریم ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اور ناظرین، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ الا ماشاء اللہ ہم فوکس کرتے ہیں کسی امیر کبیر کو جو سورسیبل بندہ ہوتا ہے، اور جو صاحبان منصب ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو عید ملنے جاتے ہیں، ان کی طرف تحفے تحائف لے کر جاتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے معاملات آگے بڑھاتے ہیں، جبکہ یہاں پر ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے مسکین غرباء ہیں، جن کے پاس سورسز نہیں ہیں اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم پریورٹی ان کو دیں، ان کے پاس جائیں، اپنی خوشیاں ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کو تحائف دیں، ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں، تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی خوشیوں کی بہار آئے۔ اور یہ بات میں ضرور کیا کرتا ہوں، مجھے بڑا کیف دیتی ہے کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے کسی عمل کی وجہ سے کسی آنکھ کے اندر آنسو نہیں آنا چاہیے۔ بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، آپ اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے رحم کرنے والے بن جائیں، خوشیاں بانٹنے والے بن جائیں۔ ناظرین، شان عید میں ہماری یہ جو اسپیشل عید ٹرانسمیشن ہے، اس کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں تمام مہمانوں کا بار دیگر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی اجازت چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔